السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خواتین و حضرات۔ آج تو اتوار تھا اور چھٹی کا دن تھا، تو کوئی پوسٹ میں نے نہیں بنائی تو لیکن پیر والے دن میں جو ہے نا اس کی پوسٹ بنانے والا ہوں۔ کل تو نیوز بھی کوئی خاص کم ہی سنی میں نے۔ کل جو ہے نا سٹینک نیٹ ورک نے جو ہے نا میرے کو میسج دیا پچھلی جو زندگی کے واقعات میں سے۔ کل 21 فروری تھا اور اس مہینے میں 3 نشرے ہوتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ جیسے ہی کس طریقہ آئی تو ABC 1C کراچی میں ایک گاڑی چلا کرتی تھی 1C، میرے خیال میں پہاڑی علاقے سے بلوچستان سے ٹاور تک جو ہے جو وہ گارڈن پر پہنچی نا تو اس میں ایک انڈین سانگ تھا کہ سکھوں کا جو ہے کہ کوڑی پنجابن دل چرا کے لے گئی۔ اس نے یہ ہٹ کیا میرے کو، انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک نے جو ہے۔ اور اب وہ جو ہے 21 تاریخ ہے، 1C پہلی تاریخ ہے، تیسرے عشرے کی پہلی تاریخ 1C کی گاڑی ہے۔ گارڈن کا علاقہ کراچی میں، تو گارڈن کراچی میں باغ بولتے ہیں گارڈن کو اردو میں جو ہے۔ تو یہ حملہ سی پیک پر، پھر یہ سکھوں کا کڑی شہر لاہور دی ہیں، اور پھر ایک اور ان کا گانا تھا کہ لال سوٹ میں کوئی ڈانس کر رہی ہے، انڈین ایکٹریس ہے جو ہے، سکھ اس کے دوارے ہیں، اور یہ وہ کہتے پاکستان چلی گئی میں، تو تم اگر پاکستان جائیں گے تو ساڈا کی بنے گا۔ وہ نام نہاد لال سوٹ والی پاکستان میں آ کر جو ہے وہ پاکستان کی بربادی کے کارستانیاں رکھتی ہے، وہ پاکستان کو فائدہ کرنے تھوڑی آ رہی ہے وہ، لیکن ان کو اوپر سے ایک مکر اور ہے ان لوگوں کا، تم اگر پاکستان جانے ساڈا کی بنے گا۔ وہ بھیج رہے ہیں پاکستان تک کہ جا پاکستان بربادیاں کر جا کے تم۔ تو یہ سونیا گاندھی کا جو ہے نا بیان جو ہے 1998 میں بمبئی میں بھی ہم نے فلمیں دکھا کے تباہ کر دیا۔ اور وہ 1C کا جو گانا گارڈن کراچی میں، اسی فارمولے کے تحت جو ہے نا انہوں نے وہ قائد اعظم کی بیٹی کو کافر کیا، اور بمبئی میں ایک ہندو مردود سے جھگڑا اس کو شیطانی آگ میں، اور ہمارے ڈسٹرکٹ سانگلہ ہیل کی 2 لڑکیاں جو ہے امریکہ میں کافر ہو گئیں، اور سکھوں نے اس کو شیطانی جال میں جکڑ لیا۔ ابھی نامرادوں نے جو ہے نا وہاں اٹیک مجھ پر تھا جو ہے۔ تو یہ بڑے ذلیل لوگ ہیں، شیطانی جال سے پاکستان کو جکڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے لوگ پاکستان کا مثبت چہرہ پیش کرتے ہیں۔ مثبت چہرہ اکثریت مسلمانوں کی ہے یہاں پر، اور سکھ وہاں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، کسانوں کے دھرنے میں انڈیا میں سکھ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، 40-45 کروڑ مسلمان ہیں پورے ہندوستان میں، سکھ تو صرف پنجاب میں ہے، اور یہ پاکستان ایک اکثریتی ملک ہے۔ یہاں سکھ اپنے گانوں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے پورے پاکستان کو جکڑے ہوئے ہیں۔ بورے والا میں نے ایک لاری میں دیکھا، سکھ فلم دیکھی میں نے لاری میں، کہ یہ پاکستان کے لوگ 1971 میں ہم نے ان کو بڑا طریقے سے سبق سکھایا ہم نے۔ وہ بھی کہ سنگھ سنگھ ہی تھا جو جس نے وہ اروڑا سنگھ تھا، کون تھا جس نے نیازی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا۔ تو یہ سریعام پاکستان کی لاریوں میں، ان میں یہ بینا کا گیت مالا جو ہے، میں سندھ میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ ایک ہیرو ناچ رہا ہے سفید کپڑے میں، ایک ہیرو ہرے کپڑے میں ناچ رہی ہے۔ ناچتے ناچتے وہ کیوب ہوئی تو اس ہیرو نے اس کو جفا ڈال دیا، میرے کو سین میں بار بار دکھایا گیا۔ پھر میں سرگودا سے جو ہے میں جا رہا تھا لاہور، تو وہ جناب اللہ میرے کو ایک شیطانی جال نے فلائنگ کوچ پہ لکھ کر دکھایا کہ جی یہ غلام نبی ٹھیٹھی، غلام نبی ٹھیٹھی، ٹھیٹھی ہماری حصار ڈسٹرکٹ روہتک کے زمانے بولتے ہیں، یہ ٹھٹ ہونے کو بولتے ہیں، در بدر ہونے کو ہے، خار ہونے کو بولتے ہیں، غلام نبی ٹھیٹھی۔ توبہ نعوذ باللہ، اس نے تو اپنا اسلامی مسلمان اپنا نام رکھا، اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے متاثر ہو کر اسلامی نام رکھا۔ اور سنیل سیٹھی، یعنی غلام نبی ٹھیٹھی، سنیل سیٹھی، پورے ہندوستان کی طاقت۔ اچھا، اور وہ ہندوستان کی طاقت۔ پھر وہ لاری جلتے جلتے لاہور کے قریب پہنچی تو انہوں نے کوئی انڈین فلم چلائی ہوئی تھی،
وہ شادی کی بارات میں آگ لگ گئی، پوری عمارت میں آگ لگ گئی، دلی کے ڈاکٹر پہنچ گئے، یہاں تو اسلام آباد کے ڈاکٹر بھی پہنچ گئے۔ تو مجھے کچھ تھوڑا سکون ملا، چلو یار اسلام آباد کے ڈاکٹر بھی ہیں۔ تھوڑی دیر میں پتہ چلا ابھی وہ براؤزر آ کے امریکہ سے جی، ایک اسکائی راک ہے اور ایک وہ دوسرے براؤزر ہیں، اس میں پاکستان اور اسلام آباد ہے، اور اسکائی راک میں ایشیا اور کراچی ہے۔ ابھی اسلام آباد کے ڈاکٹر ہی پاکستان کے ڈاکٹر نہیں ہے۔ کیا ظلم ہے پاکستان کے ساتھ جو ہے، اتنا بڑا شیطانی جال ہے ہندوستان کا۔ ایسے تو سونیا گاندھی نے 1998 میں نہیں بولا تھا کہ ہم نے فلم انڈسٹری کے ذریعے پوری پاکستان کی طاقت کو قتل کر دیا ہے؟ وہ شیطانیہ میرے کو بول رہی ہے، میں سرگودا سے جس ٹائم داخل ہوا نا، مطلب ہے میاں والی سرگودا کے اندر، وہ بول رہی ہے کہ سنیل سیٹھی، غلام نبی ٹھیٹھی، پورے ہندوستان کی طاقت، تو ہندوستان کا روب ڈال رہی ہے، دباؤ ڈال رہی ہے، سنیل سیٹھی کا روب اور دباؤ ڈال رہی ہے۔ اور یہ غلام نبی کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ایسی ٹھیٹھی ہے، یہ تو در بدر ہے، خار ہے، ذلیل ہے، حقیر ہے، جاہ و جلال تو سنیل سیٹھی کا ہے۔ ایسی مردود آ گئے جو شیطانی جال، جس کے خلاف مجھے بیزاری ہے۔ اور اس کا پھر میں تو یہ سمجھا کہ میں پاکستان میں ہوں، پاکستان میں سنیل سیٹھی کہاں سے آ گیا؟ اس کے اندر جو ہے غلام نبی تو ٹھیٹھی ہے، اور اس ملک کی لاریوں میں یا انڈیا کے گانے، انڈیا کی فلمیں، اور اس ملک میں پورے ہندوستان کی طاقت دکھائی جا رہی ہے۔ تو اب جیسے میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، وہ شیطانی جال یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ اکھنڈ بھارت ہی ہے جی۔ ہائے ہائے، کیا بات ہے! اچھا، جیسے ہی میں لاری میں چڑھا نا وہاں پہ میاں والے میں، تو مجھے 2 عورتیں دکھائی گئیں گانا گاتے ہوئے، ڈانس کرتے ہوئے، اور سانگلہ ہیل ڈسٹرکٹ جہلم۔ ہائے ہائے ہائے! پھر وہ 2 عورتیں مجھے دکھائی، ایک اور جگہ دکھائی گئیں کہ ایک نے تو وہ بھی مسجد کے پاس سے دکھائی گئیں، ایک نے تو ہرا سوٹ پہنا ہوا تھا اور ایک نے کالا سوٹ۔ یہ تربیلا ڈیم ہے، اور تربیلا ڈیم جو ہے جی، یہ راول جو ہے نا جی، یہ راول ڈیم سے یہ تربیلا ڈیم بنا، اور یہ خواتین ہیں اور سانگلہ ہیل ہیں، اور یہ شیطانی جال جو ہے نا، یہ کہ ہم ان کو تر کرتے ہیں، اور تر کرنے کو یہ بولتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو پاک کر دیا۔ ان خواتین سے اگر یہ فحاشت کرتے ہیں، جیسے کہ آج کل پاکستان میں ریپ اور کلنگ ہو رہی ہے، تو ان سٹینک نیٹ ورک کا یہ منشور ہے، یہ شیطانی ان کا ایک ڈیزائنیشن ہے کہ وہ طاہر کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم غسل کرتے ہیں پاک ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں پاک ہوتے ہیں، نہاتے ہیں تو پاک ہوتے ہیں، تو وہ اس کو پلیت ہونا بولتے ہیں۔ اگر وہ برائی کر کے، فحاشت کر کے پلیت کر دیں گے، وہ بولے طاہر کر دیے، اس کو تربیلا ڈیم کر دیجیے۔ تربیلا ڈیم دونوں، ایک یہ ہرے سوٹ والی عورت اور ایک یہ کالے سوٹ والی عورت ہے۔ اور جب میں سرگودا کے قریب پہنچا تو انہوں نے ہری ہری گاڑیاں فوج کے آگے نکال دی۔ تو یہ جو ربوہ سینٹر ہے نا، یہ سکھوں کے انڈر سپر، قادیان کوئی انڈیا سے، یہ بارڈر سے پار، کرتارپور سے پار، کوئی انڈیا میں قادیان کا شہر ہے، علاقہ ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر انہوں نے یہ شیطانی جال بچھایا اور مسلمانوں کو خراب کیا۔ ربوہ جو ہے نا، ربوہ، جب وہ ہری ہری گاڑیاں فوج کی نکالی ان لوگوں نے، تو ربوہ جو ہے یہ ایک شیطانی اڈا، میں نے کئی دفعہ پوسٹوں میں، 1 سال سے میں لکھ رہا ہوں، یہ صرف نبی کے انکاری نہیں ہے، یہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مانتے نہیں ہیں، اس کی گستاخی نہیں ہے، اس کا دشمنی نہیں ہے، بات بہت آگے ہے۔ بھٹو صاحب نے تو ان کو خلاف اسمبلی میں سیاسی اور مذہبی پارٹیوں کو ملا کر قانون پاس کروایا تھا، وہ قانون بالکل صحیح تھا۔ وہ یہ صرف کافر نہیں ہے، یہ صرف گستاخ نہیں ہے، صرف انکاری نہیں ہے، یہ لوگ، ان کا لندن میں، امریکہ میں، یورپ میں ایک جال ہے، اور وہ ہے سٹینک جال۔ اور سلمان رشدی نے جو کتاب لکھی تھی سٹینک ورسز، تو وہ سٹینک ورسز جو ہے نا جناب اللہ، وہ کتاب جو ہے نا، وہ صرف قرآن کے دشمن نہیں ہے، یعنی قرآن کو قرآن نہیں مانو، انہوں نے قرآن کے خلاف بھی شیطانی ہے، توبہ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے، لیکن وہ شیطانی جال کیا کہتا ہے؟ توبہ باللہ، یہ جو قرآن ہی قرآن نہیں ہے، یہ جو سلمان رشدی نے کتاب لکھ دی ہے شیطانیات، یہ قرآن ہے۔ اسی طرح وہ سٹینک گاڈ، سٹینک پروفٹ، سٹینک اسلام، سٹینک علی، سٹینک صحابہ کرام، وہ سب کی دشمن ہے وہ۔ اور میں سرگودا میں گیا تو ایک سفید کپڑے والا جو بچہ یا بندہ یا بڑا آدمی میرے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ ہائے ہائے ہائے!
جیسے میں سندھ میں گیا تو سفید ہندو مطلب ہیرو نے ایک ہری ہندو اور ہیرو پر جفا ڈال دیا. اب یہ جناب اللہ یہ جو سفید جی میرے ساتھ بیٹھ گیا، اب یہ جی یہ شوہر ہے اور یہ جو ہے بیوی ہے، اور وہ جناب والا جو ہے ربوہ جو ہے نا. اب جو سلمان رشدی جو اسٹینک ورسز کتاب لکھتا ہے، تو اسٹینک گاڈ اور اسٹینک پروفٹ ان کے آپس میں شادی کر دیتے ہیں. یہ ہے ربوہ کا شیطانی اڈا، اور اس شیطانی اڈے سے پورے پاکستان میں ریپ اور کلنگ ہو رہی ہے. یہ مرزائی صرف مرزائی انکاری نہیں ہے، یہ شیطانی جال چلا رہے ہیں. اور اسی شیطانی شادی کے اوپر جو ہے ان لوگوں نے جو ہے اسٹینک گاڈ جو سلمان رشدی اسٹینک ورسز اور اسٹینک پروفٹ، یہ جو سلمان رشدی تھیوری جو چل رہی ہے لندن میں جو ہے یا جو امریکہ میں، اسی تھیوری پہ انہوں نے جمعے کی نماز میں پریڈ لائن مسجد میں پنڈی جو چھونی ہے اس میں انہوں نے دھماکہ کیا اور فائرنگ کی، اور وہ جو جناب اللہ ہمارے افسروں کو اور سپاہیوں کو شہید کیا. تو یہ ان کی شیطانی شادی جو ہے نا، یہ امپلیمنٹیشن کا جاری رکھنے کے لیے، تو یہ ربوہ کو بنانے والے خود ہیں. ربوہ کا انہوں نے سلیکشن کیوں کیا؟ ربوہ یعنی رب کا وہاں پہ میسج جائے. ربوہ پھر چٹے کپڑے تھے، ہرے کپڑے جناب اللہ. تو یہ کیا شیطانی حملہ مسلمانوں پر. اور یہ وہی ہے سلمان رشدی، یہ کوئی عام بندوں نے حملہ نہیں کیا ہوا، یہ دیسی بم جو مارتے ہیں فوجیوں پر یا عوام پر، یہ دیسی لوگ نہیں، یہ بڑے ولایتی لوگ ہیں، اور ولایتی سے بھی بڑے ولایتی ہیں یہ. جیسے سلمان رشدی نے اسٹینک ورسز کتاب لکھی، یہ خدائی فوجدار. ہمارا ایک دوست ہے وہاں سعودی عرب میں، اس کو خدائی فوجدار کہتا تھا طالبان کو. تو یہ خدائی فوجدار کیسے ہیں کہ اسٹینک ورسز اسٹینک گاڈ اسٹینک پروفٹ اسٹینک توبہ علی اسٹینک وہ صحابہ کرام. تو یہ وہاں سے بیٹھ کے شیطانی کام کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ دو، اب تم توبہ انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ دو، قرآن کو چھوڑ دو، علی علیہ السلام کو چھوڑ دو، صحابہ کرام کو چھوڑ دو. جو ایک اسٹینک ورسز کتاب لکھی گئی ہے اس پہ ہر شے اسٹینک ہے، شیطانی ہے، ان کو مانو، ان شیطان کو توبہ نعوذ باللہ اللہ بولو. پھر سرگودا چٹے کپڑے پہن کے آئے گا، تو ہر ایک کپڑے اگے کرو دے مطلب ہے یہ انہوں نے شادی کو واپس دے. یہ ہے ربوہ سینٹر، اس لیے اس کو میں شیطانی سینٹر بولتا ہوں. یہ نبی کے انکاری نہیں، یہ دشمنی بہت آگے تک کر رہی ہیں. اسی خناس شیطانی کے تحت انہوں نے راول پنڈی کینٹ میں جمعے کی نماز پہ حملہ کیا. وہ جمعہ بھی اس لیے بولتے ہیں کہ بھی یہ تھے اسٹینک ورسز دے تحت اسٹینک گاڈ اسٹینک پروف کٹھے نہیں ہو، شادی نہیں انہوں نے آپس دے چڑی. یہ اتنے ذلیل دشمن مسلمانوں کے، یہ کہتے ہیں اسلام زمین پر نہیں ہے، مسلمان زمین پر نہیں ہے. کل 21 تاریخ تھی، ایک چیز میرے کو اور دکھائی گئی. ایک لڑکی جو ہے نا جی بالکل وہ یوں کیوب نہیں تھی، وہ بالکل سیدھی کیوب تھی، یوں یعنی ہتھیلی کی طرح کیوب تھی. وہ اس کے اوپر کتا کھڑا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے وفا خان. ہائے ہائے ہائے، نئی سجنا وفا کی تھی. یعنی شیطان نے مسلمان کو غرق کر دیا فحشت کی آگ میں، اور فحشت کی آگ کہہ رہی ہے وفا خان. ابلیس نے لباس وفا کا پہنا، شیطان جو وفا کا قاتل ہے اس نے وفا کا لباس پہنا، وفا خان. اور ہمارے تو تحریک لبیک والوں نے ہر نائی کی دکان پر لکھوایا فرانسیسی کتوں پر لعنت. اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھی سازش ہے تمام مذہبی پارٹیوں اور تمام سیاسی پارٹیوں کی. جیسے بھٹو کے دور میں ہوا تھا نا کہ بھی مرزائی ہمارے نبی کے دشمن ہیں، تو سب نے متفقہ ایک بل پاس کیا تھا اور مطلب قانون پاس کیا تھا. آج بھی مشترکہ، کیونکہ نبی ہم سب کا ہے، لیکن باقی پارٹیاں خاموش، اور تحریک البیک آگے کر دی اور انتہا پسندی اور تشدد ڈال دیا اس کے اندر. تو یہ سازش ہے، اس میں تو بلکہ نبوت سے اور دشمنی ہوگی اور نقصان ہوگا. یہ تمام سیاسی اور مذہبی پارٹیوں کی ذمہ داری ہے. میں ہر پوسٹ میں کہتا ہوں یہ صرف تحریک لبیک کی ذمہ داری نہیں ہے. سب مسلمان سیاسی پارٹیاں مذہبی پارٹیاں مل کر ایک مشترکہ لائحہ عمل اختیار کریں، اور یہ نہ ہو کہ اس میں ہمارا اور نقصان ہو جائے، اور نقصان تو حد و حد ہو چکا ہے. اگلا موضوع بڑا اہم ہے.
کہ 11 یہ مسلسل اب کڑیاں سے کڑیاں ملیں گی کہ یہ جو سٹینک اگریشن پاکستان کے خلاف جاری ہے، یہ کیسے کڑی در کڑی جو ہے، یعنی کہ 1948 میں 11 سپٹمبر کو جو ہے قائد اعظم کو شہید کر دیا گیا، زیارت میں اس کو رکھا گیا، اور وہ کراچی میں جب آنے لگے تو پیٹرول اور ڈیزل ختم ہو گیا اس کی گاڑی کا جو ہے، وہ بیچارہ مر گیا، شہید ہو گیا۔ یہ ایک نمبر مثال ہے۔ صدام حسین کے 600 جہاز جب وہ ساری دنیا، یعنی اسلامی ملک ترکی، شام اور ایران سے لڑکے اور کویت سے لڑکے، بیچارہ مر گیا وہ، اور یورپ، امریکہ، نیٹو وغیرہ، تو وہ اس کو آکسیجن نظر آئی بمبئی میں، اس کو 600 جہاز بمبئی میں اتارے، اور ثابت یہ ہوا کہ بمبئی شیطان کے لیے سب سے بڑی محفوظ جگہ ہے۔ جس شیطان نے اس کو مروایا، اس نے کچھ جہاز بمبئی میں اتروا دیے۔ بھارت تو بڑا فائدے میں گیا، مسلمانوں کو لوٹ گیا بھارت پلیت جو ہے۔ تو یہ مثال نمبر 2 ہے جی۔ اچھا، پینٹاگون پر حملہ اور ٹوئن ٹاور، ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جو حملہ ہوا نا جی، قائد اعظم محمد علی جناح شہید ہوا 11 سپتمبر کو، اور 11 سپتمبر جو ہے نا جی کو حملہ ہوا 2001 میں ٹوئن ٹاور، یعنی محمد علی جناح، یہی ڈسٹرکٹ سانگلہ ہیل ہے۔ محمد کو، یہ ہارے سوٹ والی عورت جو ہے نا، یہ اس کے دشمن ہیں، محمد سے دشمنی پوری کرتے ہیں، اور کالے سوٹ والی جو عورت ہے وہ ہے علی علیہ السلام، اس سے دشمنی پوری کرتے ہیں۔ تو یہ سانگلہ ہیل محمد علی جناح کا جو مزار ہے قائد اعظم کا جو کراچی میں، یہ جہلم کا ڈسٹرکٹ سانگلہ ہیل میں جو گاؤں ہے نا، یہ وہی ہے، اور یہ 1948 میں شہید ہوا، اور تربیلا ڈیم اس کے بعد بنا ہوگا، اور پھر یہ 2001 میں جو 11 سپتمبر کو ٹوئن ٹاور پہ حملہ ہوا، اور مجھے لوگ بتاتے تھے وہاں پر بھی یہ قرآن میں واقعہ موجود ہے، 2 کاغذ کے جہاز ہیں، وہ آئیں گے، 2 بڑی بلڈنگوں سے ٹکرائیں گے، اور جناب ایسا دنیا میں ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ آمشہ مر گیا وہاں پہ افغانستان میں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں ساری دنیا میں تباہیاں ہو رہی ہیں، تو مجھے کیا پتہ کہ میرا کیا خیال ہے، تم مجھ سے اگر پوچھتے ہو۔ بہرحال جی، لیکن امریکہ کی 2 بلڈنگیں ٹوئن ٹاور تباہ ہوئیں، تباہ تو امریکہ کی ہوئیں، لیکن وہ جو انویزیبل اسٹینگ نیٹ ورک ہے وہ دشمن مسلمانوں کا ہے۔ قائد اعظم کو قتل کرتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتی ہے بھئی یہ تو مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے، بھئی قائد اعظم کو انہوں نے ٹوئن ٹاور بنایا اور 11 سپتمبر 1948 کو مار دیا۔ لیکن امریکہ کی تجارتی 2 بلڈنگیں نیو یارک میں تباہ ہو رہی ہیں، اس میں بھی مسلمانوں کا نقصان، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا۔ 18 منٹ ہو گیا ہے، تو بہت طویل ہو جائے گا۔ 1 2 3 4 5 6 ارے مختصر کر اس کو یار، مختصر کر دیں۔ اچھا، اس کو جو وہاں پہ دفن کیا گیا محمد علی جوہر کو، وہ بھی ڈسٹرکٹ سانگلہ ہیل ہے، جہلم والا جو ہے، کہ وہ ٹوئن ٹاور وہاں پہ ہے، نیو یارک میں ہے، پھر یہ قائد اعظم ہے سانگلہ ہیل، اور ہمارا جو بھی محمد علی صدپارہ مارا گیا K2 کے اندر، قاتل ایک ہی ہے، اسی نے قتل کیا محمد علی جوہر کو وہاں پہ لندن میں، اور وصیت بھی اس سے کروا دی کہ تو جو ہے نا ادھر جائیں گا اس پاسے بیت المقدس، اسی پھر تیرے ہوتے اسرائیل بھی بنانے اسی تیرے ہوتے ٹھوکڑا تینوں ایسی، یعنی کہ مارنا محمد علی کو ہے اور ہم چھڈا گئے نہیں اسرائیل نے تو اس کے تو وہ مطلب ہے جوٹی والے ہیں، اس کو تو بنانے والے ہیں، ان سے تو ان کی فراس میں شادیاں ہوتی ہیں، نوندر بھاجی ہیں ان کا آپس میں،
اور وہاں جو محمد علی کو ہم نے دفنایا ہوا ہے، دابا ہوا ہے، انہوں نے چڑھنا سی جڑے. حالانکہ وہ شریف آدمی تھا اور وہ تحریک خلافت کا بھی بانی رہا ہے، اور سلطنت عثمانیہ کا بھی بانی رہا ہے. وہ مطلب بچانے کے لیے ترک خلافت کو اس زمانے میں 1850 اور 1870 تک جو روس نے قتل کیا، ترکی کو ذبح کیا، ساری وسط ایشیا کی مسلمان ریاستیں ہیں، ترکی سے اور علاقے بھی قبضے میں لے لیے روس نے جو ہیں. یہ شیطانی جال روس کے ساتھ تھا. اور سلطنت عثمانیہ کے لیے بھی روتا ہے، ساڑھی سلطنت عثمانیہ روس سے مروایا ترکی کو جو ہے، جیسے تتاریوں سے بغداد شریف کو برباد کروایا. تو اس کو یہ صلہ ملا بیچارے کو کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے لیے اس نے تحریک چلائی ہندوستان میں بھی، ہم اپنے ترکی بھائیوں کے ساتھ ہیں. اور لندن میں مار کے اس کو داب دیا، اس کو بیت المقدس میں اس کو جو ہے انہیں خود وسیعت کی تھی جی. آپ ہی وسیعت کر کے مریا سی کہ تھوڑا اسی گل دے عمل کیتا سی. یہ بندے کے اندر حلول کر کے وسیعت بھی کروا دیتے ہیں. اتنا بڑا ظلم ہے مسلم لیگ کے ساتھ. اچھا یہی ہے کہ جو ڈسٹرکٹ سانگلہ حل کی 2 لڑکیاں کافر ہوئی ہیں امریکہ میں، سکھوں کی شیطانی غلامی میں جکڑی گئیں. اور یہ جو ہمارے قائد اعظم کی بیٹی کو کافر کر کے بمبئی میں جکڑا گیا ہندو کے ساتھ، ساڑھے سر کٹے گئے. تو یہ صورتحال جو ہے نا بھی ان یہودیوں سے بھی مروایا گیا ہمیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کی یہودیوں سے شادیاں ہوتی ہیں اور نیوندر بھاجی ہوتی ہیں ان کی. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے مارے جا رہے ہیں، ان کو داب کے اس کو ان کے اوپر یہودیوں کی مطلب عمارت کھڑی کی جاتی ہے. اب سکھ بھی مار رہے ہیں امریکہ میں، سانگلہ حل 2 لڑکیاں جہلم کی. اور محمد علی لندن میں مرا تو اس کو وہاں بیت المقدس دفنا کے، وہ بھی سانگلہ حل ہی ہے محمد علی جو وہاں دفنایا گیا، دابا گیا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے بیت المقدس میں. تو اس بیچارے کو تو یہ تو دیا بھی تمہارا اسلامی خطہ ہے، قبلہ اول ہے، اس مقدس شہر تمہیں دفنائے جاؤ گے. لیکن شیطان تو ایک بہت بڑا پلان رکھتا ہے نا بھائی، اس کو دفنائیں گے، اس کے اوپر اسرائیل کو بنائیں گے، پھر یہ محمد علی سے دشمنی پوری کریں گے. اور سکھوں کی جو شادی وہاں پہ ہوئی ہے امریکہ میں 2 جہلم کی لڑکیوں سے کافر بنا کے، وہ بھی محمد علی سے دشمنی ہے. اور رنجیت سنگھ کی حکومت یہ پشاور تک بتاتے ہیں، یہی رنجیت سنگھ ہی ہے. اور اسی کے تحت ہی محمد علی صدپارہ کو کیٹو پہ مارا گیا ہے. اور پھر پالو جیسے اٹلی کا رہے ہیں، پوسٹاں آ رہی ہیں، سونیا گاندھی تھیوری چل رہی ہے ابھی. اچھا صدام حسین کے 600 جہاز جو ہے نا بمبئی میں اترنا، اس کو آپ کبھی بھولیں نہیں. یہ BLA والے، یہ GA سندھ والے، یہ طالبان، یہ ہمارے جو کابل انتظامیہ یا کوئی بھی PTM والے ہیں، صدام کا انجام دیکھ لیں. وہ اپنے 600 جہاز مرتے وقت جو ہے نا گوا بیٹھا بمبئی میں. کوئی بمبئی یا انڈیا نہ جائے، انڈیا سے بچ کے رہنا. سب سے بڑی شیطانی دلدل اور آگ اور خطرے کی جگہ انڈیا ہے، بمبئی ہے. اچھا میرے کو جی وہاں CIA بھی ناکام ہے، FBI بھی ناکام ہے، برطانوی ایجنسیاں بھی ناکام ہیں. یہ ایسا کوئی انویزیبل اسٹینگ نیٹ ورک ہے کہ بمبئی میں مجھے غرق کرنے کے لیے انہوں نے جو مجھے اذیت دی، شاید اللہ کی زمین پر اتنی اذیت کسی کو نہ ملی ہو. جتنی امریکن ایجنسیاں فیل ہو جانا، یورپی ایجنسیاں فیل ہو جان، وہ اس بندے نے بمبئی غرق کرو جی. تو یہ راہ کا اور اس کے ساتھ جو شیطانی جال کا ایسا ایک نیٹ ورک ہے. لیکن میں نے ہمت کر کے نا بمبئی میں نہیں گیا، اور میرے بمبئی نہ جانا جو ہے نا، ہندوستان کے بمبئی پر لعنت پڑ گئی. بہت بڑا مسلمان خواتین کا فائدہ ہوا اور مردوں کا فائدہ ہوا. اور میں خادم حسین میرا نام ہے، اور صدام حسین کے جو 600 جہاز اترے بمبئی میں، اس کا مجھے بڑا دکھ ہے. اور میرے نہ جانے سے شاید ان 600 جہازوں کا بھی ازالہ ہو جائے. اچھا مینوں لوگ کہتے ہیں نشاد جی تیرے کو بڑا تجربے کار بندہ ہے، ہند سندھ کا تجربہ تیرے کول ہے. وہ مسئلہ کیا بتا رہے ہیں؟ پیار پیار سے مار دینا ہے جی. وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھی جو ابھی کامل شاہ کی حکومت تھی نا، تو وہاں پہ جناب والا صحافیوں کی میٹنگ ہوئی، بمبئی اور سندھ کے سارے صحافی اکٹھے ہو کے کامل شاہ صاحب کے پاس جو ہے میٹنگ کر رہے ہیں. یعنی یہ بمبئی ہی ہے، سندھ ہے ہی نہیں. مشترکہ صحافیوں کا، یہ صحافیوں کے ذریعے تو ظلم ہو رہا ہے. یہ کون سی پریس کی آزادی ہے کہ بمبئی کے صحافی ہیں، بس پورا ہی بمبئی ہے. اور پھر بختیار بھٹو جو ہے نا، اس کی شادی، یا میں نے بلاول کے کچھ واقعات میں ایک سیما شاہ بخاری نہیں انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے حیدرآباد سے، قاسم آباد سے.
وہ جی ٹویٹ کرتی ہے، وہ کرتی مطلب پوسٹیں بھیجتی ہے، اور انڈیا کے گانوں کے اوپر خوشی کا اظہار ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو نیازی صاحب کو، یہ جو ہمارے وزیر اعظم کو جو تانا دیتے ہیں نا بھی یہ نیازی گورنمنٹ ہے، سلیکٹڈ نیازی ہے، انڈیا کے گانوں کے ذریعے خوشی کا اظہار کرنا شادیوں میں، یا کہ لیڈر کے لیے محبت کا اظہار کرنا، اور یہ انڈیا کے گانے گا کر جو ہے، یا اس کی میوزک چلا کر جو بیک گراؤنڈ میں، تو اصل نیازیزم تو یہ سب سے بڑا خطرناک نیازی ہونا تو یہ ہے۔ سونیا گاندھی کی، ابھی وہ مری تو نہیں، اس کی روح خوش ہوگی، سونیا گاندھی خوش ہوگی کہ میں نے جو بولا تھا، ہمیں گانے سنا کے پاکستان کو قتل کر دیا ہے، تو یہ تو ان کی تھیوری کامیاب ہوگی۔ وہ اس طریقے سے نیازی بنا رہے ہیں۔ اور 1971 میں بھی پہلے انہوں نے پاکستان کو اس طرح نیازی بنایا عوامی طور پر، پھر وہ بارڈر پر انہوں نے حملہ کیا۔ تو لہٰذا عمران خان کو ہم تانا دیتے ہیں نیازی کا، یہ میڑا مشترکہ میڑا ہے، یعنی کہ آپ انڈیا کے گانے سن رہے ہیں، بلاول کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ جو نیازی ہے، یہ دیکھو 3 صوبوں میں حکومت دے دی پی ٹی آئی کو، یہ بھی ایک ایسی خطرناک ایکسرسائز ہے پاکستان کے خلاف جو ہے۔ آپ یقین کریں کہ اس نیازی ازم سے بھی زیادہ، اس نیازی ازم بھی کہہ سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں کہ یہ سیاسی طور پر پوری قوم کو جو ہے نا مفلوج کیا جا رہا ہے، کہ ہم کبھی سنا کرتے تھے کہ بھی مہنگائی کا بم گرنے والا ہے، تو اس دور میں اتنی مہنگائی ہوئی ہے، یہ پاکستان کی خود مختاری پہ حملہ ہے۔ یہ مہنگائی کا بم ایسا سٹو کہ پوری قومی نیازی بن جائے۔ تو جو عمران خان کو بھی لے کر آئیں، اگر سلیکٹڈ کہتے ہیں، ان کی بات ہی مان لیتے ہیں، جنہوں نے سلیکٹ کیا ہے وہ پاکستان کے لیے ایکسرسائز کر رہے ہیں بھی یہ نیازی ہے اور آپ نیازی ہیں 3 صوبوں پہ، یہ ہند ہے اور وہ سندھ ہے، وہ جو 15 سال سے پی پی کی حکومت ہے وہ سندھ ہے، اور جڑا پاکستان مسلم لیگ نے بنایا سی ایسٹ بنگال تے پاکستان، اسے سکیڑ کے سندھ تک لے گئے سی جڑے، اور وہاں بمبئی کے کامل شاہ کے بس صحافی سارے آ کر بیٹھ گئے ہیں، وہ میٹنگ کر رہے ہیں ابھی صحافت کی آزادی کے اوپر، باہمی دلچسپی کے امور پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اب وہ سندھ بھی بمبئی ہو گیا، تو وہ شیطانی جال جو یورپ امریکہ میں ہے، وہ تو کہتا ہے کہ اسلام زمین پر نہیں ہے، پھر وہ زمین پر پاکستان کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو وہ اس کو نیازی بولتے ہیں، اس کو نیازی بولتے ہیں، اچھا تسی سارے ہی نیازی ہو پھر۔ تو لہٰذا یہ نیازی ازم سے سب کو نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے، نہ عمران خان کو، نہ ہی مطلب پی پی کو اکیلے جو ہے ایک دوسرے کو کہنا چاہیے۔ تو یہ آپ عمران خان کو نیازی کہنا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو نیازی بننے سے بچائیں۔ میرے کو حالانکہ اب میں کبھی فوج میں بھرتی نہیں ہوا، نہ کبھی پولیس میں، نہ کبھی سرکاری نوکری میں۔ میں سندھ میں گیا تو 17 سال کی عمر میں میرے کو قرضہ دے دیا گیا، میرے کو قرضے میں جھگڑ لیا گیا، میرا شناخت کارڈ بھی نہیں بنا تھا۔ اچھا کدے نوکری بھرتی ہو جائے، قرضہ ہی بندے نے نوکری ملتی بھی نہیں نا۔ اچھا ہوا یہ کہ میں سندھ میں گیا، کراچی میں ڈی سی آفس ابھی بینک پر، تو میں نے وہاں ڈی سی آفس میں جا کر کہا بھی میں نے ڈومی سیل بنانا ہے۔ تو ڈومی سیل کا بولا یار تیرا پتہ شناختی کارڈ تے پنجاب دا پکا پتہ ہے تے عارضی پتہ تیرا کراچی دا ہے، تیرا ڈومی سیل اتنے کراچی دا نہیں بنے گا۔ اچھا یعنی کہ یہ بات تو معمولی سی تھی، غیر محسوس طریقے والی بات تھی، بات تو قانونی سنے کی تھی۔ شیطان نے میرے کو میسج دیا کہ تیرا ڈومی سیل نہ پنجاب دا تے نہ سندھ دا۔ ہائے ہائے ہائے، یہی تو ہوا تھا کہ 93,000 ہمارے آرمی پرسنل جو ہیں زندہ شہید ہوئے 4 نمبر چوری کے تحت۔ ڈومی سیل نہ تیرا سندھ کا بنے گا نہ تیرا پنجاب کا بنے گا، سرکاری نوکری تین کتوں ملنی ہے۔ میرے ایک بھائی بولتے ہیں کہ تیرا کوئی شیعہ بھی، اگر ایک ایف ایس سی کی نوکری تھی وہاں پہ وزارت دفاع میں پنڈی میں، تو نے پنڈی نہیں جانا، تو نوکری کرے گا، اگر کوئی شیعہ افسر بیٹھا ہوا نا وہ بھی تیرے کو نوکری نہیں دے گا۔ یعنی کہ اگر میں ملیر کینٹ میں گیا بھی انٹرویو دینے کے لیے، تو انہوں نے سر کاٹ کے جناب ایسی ایک لاجسٹک انہوں نے ایک وہ بنائی ایٹمی ہلاکت میرے لیے کہ آپ فوج میں بھرتی ہونے آ گئی، آپ کو فوج میں کون بھرتی کرتا ہے، کاٹ کے رکھ دیں گے تیرے کو جو ہے۔ جیسے وہ 9 بچوں کے سروں میں گولیاں، 9 گولیاں پشاور بچوں کے سروں میں ماری گئیں، اور طاہرہ کو پرنس کو جلا کے راکھ کر دیا گیا کرسی سے باندھ کر، ایک اور استانی کو بوتل چھڑک کے تیل کی آگ لگا دی گئی۔ تو وہ تو مجھے بھرتی ہونے کے نوکری لینے کے بعد مرے ہیں، پڑھنے کے بعد میرے کو دور سے ہی مارتے تھے کہ آپ تم فوج بھرتی ہوئیں گے۔ تو ڈومی سیل نہیں بننے دیا میرا انہوں نے، سندھ کا بھی اور پنجاب کا بھی۔
تو بھائی آپ عمران خان کو نیازی بولتے ہیں، تو سندھ والے بھی انہوں نے نیازی بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ جو اپنی خوشی کی تقریبات میں انڈیا کے گانے گاتے ہیں، یہ انہوں نے جال جکڑا ہوا ہے۔ تو آپ انڈیا کے گانے چھوڑ دیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں آپ نیازی نہیں ہیں۔ پی پی والوں کے لیے بات ہو رہی ہے، تو ڈومیسل نہ وہاں پر ڈومیسل نہ پنجاب میں ہے۔ اب یہ ڈومیسائل کا چکر پورے پلیت ہندوستان نے شیطانی جال سے مل کر کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، اور بلکہ بنگلہ دیش مودی پلیت پہنچ گیا، اور تہاڈی آزادی ساڈے فوجیاں دا رتا خون شامل ہے۔ اچھا، یہ بھی ڈومیسائل کا چکر ہے۔ مجھے وہاں پہ کہتے تھے کراچی میں، دوڑے منہ والا بندہ جڑے دوڑے، یعنی آپ 9 نمبر تک غفار خان کو اس میں بمبئی میں ہی قتل کرتے تھے گردے کے علاج کے لیے، تو تھیلیسیمیا کا حملہ انہوں نے میرے پہ کر دیا۔ یہ تو خون چوس لو، یہ جڑے یہ تو منہ چٹا ہو گیا ہے، دوڑے منہ والا بندہ ہے جی یہ ہیں، تو یہ ڈومیسائل بھی نہیں بننا، کیونکہ 10 نمبر 9 نمبر تک رکھو اس نوں، اگر 10 نمبر ہو جائے گا تو پھر یہ منہ رتا ہو جائے گا، تو پھر تو ڈومیسائل بھی بن جائے گا تو پاکستان دا یہ تو اجے یہ منہ دوڑا ہی رکھو اس نوں تو یہ ڈومیسائل بھی نہ بنا ہوئے گا۔ یعنی یار اتنا بڑا ظلم ہے، اندازہ لگائیں آپ جو ہے۔ اب یہ ڈومیسائل پورے ہندوستان میں ہر مسلمان کے لیے مسئلہ بن گیا ہے، کشمیر والوں کے لیے، بنگلہ دیش والوں کے لیے بھی ہے۔ وہ مودی جا کر کہتا ہے کہ تمہارا جو آزادی میں ہندوستان کے فوجیوں کا لال خون شامل ہے۔ تو یہ ڈومیسائل، اور میرا تو بنا ہی نہیں بھی، میں تو کبھی فوج میں کیا نوکری، کوئی سرکاری نوکری، کوئی اور پرائیویٹ، کوئی اور محکمے کی بھی نوکری مجھے نہیں ملی۔ تو وہ کہتے تمہارا ہم نے ڈومیسائل نہیں بننے دیا۔ یہ شیطانی جال والے بڑے برے لوگ ہوتے ہیں۔ میں سعودی عرب سے واپس آیا تو میرا شناختی کارڈ، پاسپورٹ تو میرا 10 سال کا تھا وہاں پہ آگے تک کا، شناختی کارڈ کی مدت ختم ہو گئی تو میں گیا نادرا آفس میں، تو میں شناختی کارڈ بنوانے لگا تو انہوں نے ایسا ظلم کیا کہ آپ شناختی کارڈ نہیں بنوائیں گے، آپ کیوں شناختی کارڈ بنوا رہے ہیں؟ میں پاکستانی ہوں، میں شناختی کارڈ بنوانا چاہتا ہوں۔ ان کو کیا اعتراض تھا انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک کو؟ اسی نادرا مار دیتی جنوبی افریقہ دے وچ، تو شناختی کارڈ بنانا گئے تھے؟ یار یہ ظلم ہے۔ آج وہی لوگ بول رہے ہیں کہ ہم نواز شریف کا پاسپورٹ ختم کر دیں گے، تو یہ کیا بکواس ہو رہی ہے؟ کتنا بڑا ظلم ہے پاکستان کے شہریوں کے ساتھ جو ہے۔ نواز شریف تو چلو اس پارٹی اس گروپ کے اندر کہتے ہیں بھی لوگ مطلب ہو شامل ہو، لیکن مسلم لیگ تو ساری شریف تھی جو ساری مار دی۔ اب نواز شریف پہ تو الزام لگا دیں گے بھی اسی گروپ میں شامل تھا تو آج اس کو یہ باتیں دیکھنی پڑ رہی ہیں، لیکن جس مسلم لیگ نے پاکستان بنایا تھا وہ تو سارے شریف لوگ تھے، ان سب کو اس طرح مارا گیا ہے۔ اچھا، یہ انڈیا کے جو 12 جہاز آئے نا ڈسٹرکٹ مانسیرا میں جو ہے پچھلے سال 2019 میں جو ہے، تو فوراً آپ 600 جہاز صدام حسین کے بمبئی والے یاد کیا کرو۔ تو جب یہ نیٹو کی اور اس کے امریکہ کی حملہ آوری چل رہی تھی کویت کے معاملے پہ عراق کے اوپر، تو سعید صاف بڑا اچھا جنرل تھا، عراقی فوج کو 8 لاکھ ریپبلکن گارڈ، یار جداں بھی سن گنےگار سن یا چنگے سن، سانو فخر تو ہوندا سی ساڈے وہی فوج ویکھا نا کہ بیچارے دوویں بھائی لڑ کے مر گئے آپس، ایران تے عراق، لکھاں بندے ادھر مر گئے، لکھاں ادھر مر گئے، شہید ہو گئے، دکھ تھا، لیکن پھر بھی عراق کی 8 لاکھ ریپبلکن گارڈ، بڑا دل خوش ہوتا تھا یار، وہ پریڈ ویڈ کرتے تھے وہ، تو ہم تو پرائیویٹ نوکری کرتے تھے وہاں سعودی عرب میں، لیکن وہ کہتے ہم امریکیوں کو قبرستان بنا دیں گے عراق کو جو ہے۔ تو لیکن جو انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک ہے اس 1992 اور آج یہ 2020 جا رہا ہے، 28 سال بعد 29 سال بعد میرے کو کہتا ہے یہ جو سعید ہے نا، یہ حالانکہ پاکستانی شہری ہے، یہ ہندوستان، یہ اکھنڈ بھارت، یہ جویا، یہ تو سعید ہے، وہ تمہارا سعید عربی سعید، وہ سعید صاف، وہ کیا صاف ہے، وہ کیا سعید ہے، وہ تو ایسے ہی ہے۔ یہ عربیوں کے اتنے دشمن ہیں یہ لوگ جو ہیں۔ ابھی قاضی مزار کے سامنے افندی کے گھر میں داخل ہو کر اس بے دردی سے قتل کر دیا ڈاکوؤں نے، جو ہے ڈاکوؤں نے قتل کر دیا، لوٹ مار کر کے لے گئے۔ تو میرا تو ڈومیسائل ہی نہیں بننے دیا۔ یہ ڈاکو اور ڈومیسائل کو بھی آپ دیکھیں ذرا، یہ ڈاکو جو ہے نا یہ ڈومیسائل کے قاتل ہیں ہمارے۔ اچھا، اب انڈیا سے بھی یہ ڈاکو ملے ہوئے ہیں، وہ بھی پورے مسلمانوں کے ڈومیسائل پہ اس نے انگلی اٹھا دی ہے۔ تو سعید صاف کو صافی ہے۔ اب یہ یو اے ای، اس کے اوپر بھی بڑی بڑی پوسٹیں آتی ہیں اور اس کے اوپر بس بڑا بڑا زہر پھینکتے ہیں، کچھ بھی ہے وہ لوگ، لیکن مسلمان عوام یو اے ای، یعنی دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یو ایس اے، یونائٹڈ کنگڈم، یو کے، اب یو اے ای، تو دل خوش ہوتا ہے یار، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، چلو کچھ متحدہ عرب لوگ بھی ہیں۔ تو اب یہ
متحدہ عرب امارات، اللہ تعالیٰ سارے عرب بھائیوں کو بھی اس طرح اتحاد اتفاق سلوک کی توفیق دے، سارے اسلامی ملکوں کو، عرب ملکوں کو۔ ہم یہ چھٹی جماعت میں پڑھا کرتے تھے، ایک دفعہ اسرائیل نے آگ لگائی مسجد اقصیٰ میں، تو ہم نے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی احتجاج کے طور پر، مجھے آج بھی یاد ہے۔ تو وہاں لوگ کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے جو عرب بھی بھائی ہیں نا، یہ آپس میں لڑتے ہیں، ان کا اتفاق نہیں ہے، چھوٹا سا اسرائیل کو مار مار کے جو ہے نا ان کا برا حال کر دیا۔ تو اس وقت بھی یہ بات ہے، عربی بھائی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، یہ ان کا اتفاق نہیں ہے۔ اور ہم جو بچے تھے، ہم چھٹی جماعت پڑھتے تھے، ہم عربی بھی ہم پڑھتے تھے، تو مجھے تو خوشی ہے کم سے کم ایک نام تو زندہ ہے کہ UAE، یونائٹڈ عرب امریٹس۔ حالانکہ وہاں ہندو بھرے پڑے ہیں، بحرین میں، دبئی میں، کویت میں، دکھ بڑے اللہ تعالیٰ ان کو کڈے 1 منٹ تو پہلے اتھوں، لیکن پھر بھی عرب کا نام تو زندہ ہے، عوام تو اچھی ہے وہاں کی۔ تو اللہ تعالیٰ باقی عربوں کو بھی بھائی بنائے، جیسے USA ہے، UK ہے، تو UAE بھی اب تو مارس پہ اس نے اپنا ایک خلائی اسٹیشن بھیجا ہے، دنیا کا 5واں بڑا ملک بن گیا ہے، اور اسلامی پہلا ملک ہے۔ ہمیں تو خوشی ہوئی ہے بھائی، اور عرب کے نام سے کوئی فائدہ ہو جائے تو ہمارے کو تو آکسیجن ملتی ہے، زندگی ملتی ہے۔ ہم بورے والے کالج میں پڑھا کرتے تھے، تو ڈیرہ غازی خان کی لائبریریوں میں اور بورے والا کالج کی لائبریریوں میں جو ہے نا، میں نے لائبریری کتابیں پڑھی کشمیر کے اوپر، مجھے آج بھی وہ نقش ہے میرے ذہن پہ، دل پہ۔ تو اس صورت میں ہم پاکستان دیکھتے ہیں، کشمیر کو دیکھتے ہیں، کشمیری بھائیوں کو دیکھتے ہیں، اور میں کہا کرتا تھا کہ کتنا میں خوش نصیب ہوں کہ ڈیرے غازی خان شہر بھی سڑکاں بڑیاں چوڑیاں لمبیاں، کھلے بازار تھے، کھلی سڑکاں تے، بورے والا شہر بھی کھلی سڑکاں تے، کھلے روڈ تے، کھلے چوک۔ ساڈا شہر تعلق دونوں شہراں تو سی، اتنے گھر سی تو اتنے زمین سی۔ تو میں کہ یار بڑے خوش نصیب ہیں، پنجاب کے دونوں شہر بڑے ہی ماڈل سٹی نے۔ تو لیاقت علی خان کو جی اس نے دورہ کیا امریکہ کا، تو پاکستان کو جو ہے نا جی امریکہ کی، یہ وہاں امریکہ گود میں بیٹھ کے جا کر لیاقت علی خان 400 لڑکوں کی کلاس ہوتی تھی، میں اکیلا اسٹوڈنٹ تھا، میں نے کہا جی بڑا اچھا کہ اس نے دورہ کیا، پاکستان کا فائدہ کے لیے گیا وہ، اور وہ امریکہ کی گود میں نہیں بیٹھا وہ، تینوں کی پتہ۔ میں نے کہا جی میں نے جو اپنا موقع بیان کیا، میرے استاد ہیں، مجھے بھی اپنا موقع بیان کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو پھر اسی طرح اخباروں میں جو پڑھایا گیا، اس کے بعد جو ہے کہ 16 اکتوبر کو جو لیاقت علی خان جب شہید ہوئے، تو امریکن سفیر نے جو ہے فون کیا کہ وہ جو ہے نا آپ جو ہیں آپ کے جو شوہر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر امریکن سفیر کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی، اس کی کیا دشمنی تھی لیاقت علی خان سے جو ہے؟ اس کا مطلب ہے مفاد تو انڈیا کا پورا ہو رہا ہے، انڈیا تو پوری مسلم لیگ کو کاٹ کے کھا رہا تھا، ہر لیڈر کو مار رہا تھا، شہید کر رہا تھا۔ تو امریکن سفیر نے کیسے فون کیا؟ کوئی شیطانی جال ایسا ہے انویزیبل جو انڈیا میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، تو وہ امریکن سفیر سے فون کرواتا ہے۔ آج ایک پوسٹ آئی تھی، تو اس میں لکھا ہوا تھا بھی یہ روس، چین، ایران، ترکی وغیرہ، امریکہ، UK اور سعودی عربیہ، اس طرح کے ملک، یہ 2 بلاک ہیں پوری زمین پہ، تو پاکستان کس بلاک میں جائے گا، کس گروپ میں جائے گا؟ تو میں نے اس میں کمنٹ کیا کہ بھائی پاکستان نہ تو روس، چین، ایران اور ترکی والے بلاک میں جائے گا، نہ یہ US، سعودی عربیہ، UK اس بلاک میں جائے گا۔ پاکستان جو ہے جی، پاکستان مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا تھا، اس کے منشور کے مطابق، مینیفیسٹو کے مطابق، جو لیاقت علی خان نے پہلا دورہ امریکہ کیا تھا 1949 میں، اور امریکہ کے ساتھ جو تعلقات بنانے کی بات کی تھی، تو امریکہ سے پاکستان کے اچھے تعلقات ہوں گے، اور امریکہ کے جو ٹوئن سینٹر پر، جو ٹوئن ٹاور پر جو حملہ کرنے والے ہیں، وہی ہمارے GH کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں جمعے کی نماز میں، وہی قائد اعظم کو مارنے والے ہیں سانگلہ حل بنا کر، وہی لندن میں محمد علی جوہر کو مارتے ہیں اور بیت المقدس میں اس کو دباتے ہیں۔ تو یہ ہمارے امریکہ سے تعلقات ہونا بہت اچھے ہیں، یہ دونوں گروپ چھوڑ دو، امریکہ سے تعلقات اچھے ہونا بہت ضروری ہیں۔ تو مسلم لیگ کے منشور کے مطابق، جس مسلم لیگ نے پاکستان بنایا تھا، اور اس کے مطابق ہی لیاقت علی خان نے دورہ کیا تھا امریکہ کا، وہ دورہ آج بھی کامیاب ہے۔ تو نہ روس، چین بلاک کی ضرورت ہے، نہ ادھر امریکہ، یہ سعودی عرب اور یہ UK والے بلاک کی ضرورت ہے، سیدھا امریکہ سے تعلقات مسلم لیگ کے منشور کے مطابق۔ ہاں، پھر برطانیہ سے تعلقات، پھر یہ ہمارے عرب بھائی بھی اچھے بھائی ہیں، اور ہمارے یہ اسلامی ملک اور بھی وہ بھی اچھے بھائی ہیں، سب سے تعلقات، باقی دنیا سے بھی تعلقات۔ تو یہ صورتحال ہے کہ ہمیں بلاکوں میں گھوم کر کے، آج تک بلاکوں نے ہم تو پہلے سیٹو سینٹو، ہم نے سارا مشرقی علوم میں پڑھا تھا، سیٹو سینٹو معاہدوں میں جو ہے ہم پڑھتے تھے،
بھئی ہم اتحادی ہیں سیٹوں کے سینٹوں کے نیٹو کے امریکہ کچھ بنا ہمارا، تو اب بھی گروپوں میں شامل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو مسلم لیگ کا منشور ہے، جو مسلم لیگ کے تحت دورہ ہوا امریکہ کا، وہ دورہ آج بھی کامیاب ہے لیاقت علی خان کا، اور اس کے مطابق ہی ہم چلیں گے تو انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا رہتی دنیا تک۔ اور جیسے ہی میں لکھا تو شام کو جو ہے نا میرے کو انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک نے میسیج دیا کہ امریکی سفیر نے تو فون کیا سی رانا لیاقت علی خان کہ تیرے شوہر نو قتل کر دیتا گیا ہے، تو امریکہ نے تعلقات بنا رہے ہیں، یعنی کہ باقاعدہ اس نے دلیل دی میرے کو۔ دیکھو جی، وہ امریکہ گیا تھا مسلم لیگ کے منشور کے مطابق گیا تھا، کوئی ذاتی منشور لے کر وہ نہیں گیا تھا، بالکل ٹھیک کیا، اور آج بھی اسی بات کی ضرورت ہے۔ لیکن جو انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک لندن میں علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے منہ پر لال دائرے کھینچتا ہے، وہ نیٹ ورک امریکہ میں بھی ہے، تو اس کا دورہ ناکام بنانا چاہتا ہے۔ بنانے کے لیے اس کو جب پاکستان آیا تو اس کو گولی مروائی، گولی مروانے کے بعد امریکہ سفیر سے پھر فون کروایا، تو یہ جیسے امریکہ کے جہاز لے کے امریکہ میں دھماکے کر دیے، امریکہ نے وہ ٹاور ہی اڑا دی۔ تو یہ انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک بڑا اسٹرانگ ہے اور سپر پاور میں دہشت گردی کرتا ہے۔ پاکستان جو غریب ملک ہے پاکستان جو ہے، لہذا لیاقت علی خان کا میں اس دلیل کے بعد بھی کہتا ہوں کہ دورہ کامیاب ہے، مسلم لیگ کا منشور ہے، اور لیاقت علی خان نے بالکل صحیح دورہ کیا، اس میں پاکستان کا فائدہ ہے۔ اچھا، لیاقت علی کے ساتھ اور دیکھ لیں کہ سکندر مرزا جی، میں نے اخباروں میں پڑھا چیزیں، روس میں چلا گیا جی فرار ہو کے، جی سکندر مرزا ڈس گیا جی۔ اچھا، ملک اسد سکندر، ہائے ہائے ہائے، نواب افقال آبا کا بیٹا، اس کو قرضہ اتنا دیا ان لوگوں نے، جیل میں پکڑا اور جیل میں ہی دل کا دورہ پڑ کے مار دیا اس کو، جو مار دیا اس بیچارے کو، وہ جیل میں مر گیا، وہ بھی مسلم لیگی تھا، اس کا باپ مسلم لیگی تھا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ منصور الحق کو یہ جو بحریہ کا نیول چیف تھا امریکہ سے پکڑ کر لے کر آئے، اور اس بیچارے کو پکڑ کر یہ 8 کروڑ 30 لاکھ کوٹھی، سفید کوٹھی جڑی ہے، وہ دوبارہ ضبط کر کے نیوی کے خزانے میں جمع کروائی گئی۔ پھر یہ اگر ہماری حکومت نے، ہمارا یہ بیچارہ نہ قدیر خان رہا، نہ یہ ملک اسد سکندر رہا، نہ منصور الحق رہا، پھر یہ زرداری نواز شریف سے NOR کیوں سودا کیا مشرف نے جو ہے؟ میں دیکھو یار، ان لوگوں سے جنہوں نے لوٹ مار کی، ان سے NRO ہو گیا، اور قدیر خان سے اور ملک اسد سکندر سے اور منصور الحق سے کوئی NRO نہیں، ان کو ٹائٹ کر دیا۔ پھر ہمارا جناب اللہ وہ جو ایک چودھری صاحب ایسے ہیں جن کی لاش یا میت ابھی تک امانت کے طور پر لندن میں پڑی ہوئی ہے، اس کو تو ٹھوک دیا نا بیچارے غریب کو، وہ محمد علی جوہر کو، تو وہ بیت المقدس میں، وہ چودھری شجاعت نے بولا تھا یار میں اس کی میت لے کر آؤں گا اور پاکستان میں دفن کروں گا اس کو، وہ آج تک اس کی میت برطانیہ میں امانتاً دفن ہے، اس کی ہم میت تبوت لا کر پاکستان میں اسے قبر نہیں بنا سکتے اس کی ہم۔ اور یہ جو 100 صحافی یا کہ انڈیا کے بمبئی کے صحافی جو کامل شاہ کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں کراچی میں، یہ صحافی کہتے ہیں جی وہ قائد اعظم کی بیٹی جو کافر ہو گئی، قائد اعظم نے اس کو آگ کر دیا، خارج کر دیا، اسلام سے بھی خارج ہوگی وہ، اس کی قبر جو ہے نا یہ قائد اعظم کے مدرسے لا کر بنا دو، تاکہ شیطانی جال ابیوز خانہ جو ہے نا قبر دے جاری ہو جائے، فاشدہ جڑے۔ جو چودھری صاحب پاکستان مسلم لیگ کا بندہ مرا پڑا ہے لندن میں، اس کی قبر امانتاً دفن ہے، تبوت پڑا ہوا اس کا برطانیہ میں۔ چودھری شجاعت حسین جو مسلم لیگی ہے ہمارا گجرات کا، یہ لانا چاہ رہا تھا، لیکن میرے خیال آج تک وہ لا نہیں سکا وہ، لیکن قائد اعظم تھی جڑی انہوں نے خراب کر دیتی ہندو آگ دے وچ، انہوں لیا جو دی قبر بنائے تھے قائد اعظم کے نال جڑی ہے، کیا ظلم ہے یار یہ۔ راجہ محمود آباد، ہائے ہائے، چھڑ گیا کراچی، عراق چلا گیا، اتھے رہا نجف اشرف، پھر وہ لندن چلا گیا، لندن میں وفات پا گیا، اور وہ جو نبیل اس کی جو دفنایا اس کو مشہد مقدس ایران میں، یہ کی بات ہے، جہاں وہ رہتا تھا اس کو عراق میں کیوں دفنایا اس کو، جو نجف میں جو ہے۔ حالانکہ جو قائد اعظم کی برادری ہے نا جی، انہوں نے عراق میں جگہ خریدی ہوئی ہے، ان کا کوئی جو بندہ فوت ہو جاتا ہے نا جہاز کے ذریعے اپنے بندے کو وہاں عراق میں جا کے دفن کرتے ہیں، اس نے بھی عراق میں دفن ہونا تھا، لیکن انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک نے اس سے بھی کوئی وصیت کروا لی ہوگی جی مجھے اب دفن جو ہے نا مشہد مقدس میں کریں گے۔ اب کیا ظلم ہے یار یہ۔ اس کا نام بھی تھا نا جی ملک امیر احمد خان، ملک امیر احمد خان راجہ محمود آباد، اس کے باپ کا نام تھا مہاراجہ محمد علی خان۔ تو
یہ نواب آف کالا باغ کا نام بھی ملک امیر محمد تھا، یہ بھی ایسے ہی برباد ہوا جیسے اس کو برباد کر دیا گیا. سارے شریف لوگ برباد ہوئے ہیں بھائی جان، سارے شریف لوگ. سن 65 میں جنرل موسیٰ آرمی چیف تھا پاکستان کی فوج کا. اچھا، اس سے بھی وصیت کروائی ان لوگوں نے جو ہے بھی مر جاواں تو مینوں تسی مشہد مقدس اتنے دفنانا ایران نے جا کے. پاکستان کے تو بندے لے گئے نا، یہ کوئی محمد رفیع کو بمبئی لے گئے، کسی کو کہاں لے گئے، کسی کو کہاں لے گئے. تو مطلب یہ کہ مسلم لیگ کے باقی سارے لیڈروں کے ساتھ ایسے ہی ظلم ہوا ہے. پوری مسلم لیگ کو انڈیا پلیت غدار بولتا ہے، یہ فرنگی سے ملی ہوئی ہے. حالانکہ لندن میں علامہ اقبال اور قاضیوں کے منہوں پر لال دائرے کھنچے پڑے ہیں. یہ اگر فرنگی سے ملے ہوئے ہوتے تو لندن میں مرتے ہیں اور وہاں بیت المقدس میں دفن ہوتے ہیں. کوئی ایران میں، کوئی کہاں، کوئی کہاں، کوئی کہاں. کسی کی لاش آج تک لندن میں پڑی ہوئی ہے امانتاً، اس کی قبر کے لیے جگہ نہیں ہے. کوئی پاکستانی حکومت لانے کو تیار نہیں، اس کا تابوت جو بھی جو اس کو لا کر پاکستان میں دفن کر دیں. تو یہ اگر ملے ہوئے ہوتے تو اتنا ذلیل ہو کر نہ مرتے یہ لوگ جو ہیں. تو ان سارے مسلم لیگیوں کو ایسے مارا گیا ہے، جتنے مسلم لیگی جو ہیں یہ. اچھا، ملک راجہ محمود آباد جو ہے نا، اس کی جو امیر احمد خان کی جو شہریت دکھائے گی نا گوگل پر، میرا دل ٹھنڈ پੈ گئی میری دل سے. برٹش انڈیا، پاکستان، یو کے، یونائٹڈ کنگڈم. تو پاکستان زمین کے نقشے پہ ایک اسلامی ملک ہے. تبھی تو لیاقت علی خان اور قائد اعظم محمد علی جناح کہتے تھے کہ دیر از نو پاور آن دا ارتھ، یعنی کہ نو پاور کین انڈو آن دا ارتھ پاکستان. نو پاور کین انڈو پاکستان آن دا ارتھ. زمین پر کوئی طاقت پاکستان کو انڈو نہیں کر سکتی. اچھا، اس کا میں آپ کو راز بتاؤں، اس کا مطلب کیا ہے. پاکستان تو جغرافی ملک ہے، اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے. یہ جو لوگ اس کو انڈو کرنا چاہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں سلمان رشدی، جو کہ لندن میں بیٹھا، جس نے کتاب لکھی انڈیا سے جا کر جو ہے. وہ لوگ ہیں توبہ نعوذ باللہ جو کہتے ہیں تو نہ قرآن ہے، نہ انبیاء علیہ السلام ہے، نہ اللہ تعالیٰ ہے، نہ اسلام ہے، نہ مسلمان ہے، سب کچھ ہی انڈو کر دیں. تو آپ تو یار مسلمان ہیں، اندازہ لگائیں. یار کا لفظ مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یار کا لفظ غیر معیاری لفظ ہے. آپ تو بھائی مسلمان ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، انبیاء علیہ السلام، قرآن، دین اسلام. وہ شیاطین جو پاکستان کو انڈو کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ، رسول، قرآن، اسلام کے دشمن ہیں، جو لا ریب ہیں، قیامت تک ہیں. تو نہ تو سلمان رشدی کی سٹینک ورسز کتاب سے، یا سٹینک گاڈ، سٹینک پروفٹ، سٹینک اسلام، اور اس کو انڈو کر دو بھی، اللہ، رسول، قرآن، اسلام کچھ بھی نہیں ہے، سب کو انڈو کر دو. تو جب تک اسلام زمین پر ہے، پاکستان زمین پر ہے، تو ربوہ بھی وہی شیطانی اسٹیشن ہے جو سلمان رشدی کا لندن میں اور امریکہ میں ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں بھی اللہ نہیں. جب اللہ نہیں ہوگا تو تب پاکستان نہیں ہوگا. جب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ پوری آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ کہتے ہیں سب انڈو، کوئی نہیں. توبہ نعوذ باللہ. پھر قرآن شریف کو سٹینک ورسز کتاب انہوں نے لکھ دی. یہ میں مثال بار بار آپ کو دیتا ہوں، اسی کو پکڑ کے رکھیں آپ جو ہے. پھر سٹینک اسلام، وہ زکوٰۃ کے دشمن، وہ حج کے دشمن، وہ روزے کے دشمن. وہ آپس میں زنا کرتے ہیں جیسے افطاری کر لی اسی. اج اتنے جا کے افطاری کریں گے اسی، اتنے جا کے اسی مطلب فاشت کریں گے، یہ افطاری ہوگی ساری. اس کو بولتے ہیں اسلام کو انڈو کر رہے ہیں وہ. نہ اسلام انڈو ہوگا، نہ پاکستان انڈو ہوگا. سلمان رشدی کی سٹینک ورسز کتاب کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. قرآن کو بولیں چھوڑ دو، اس سٹینک ورسز کو قرآن مانو، شیطانی آیات کو اس کو بولو یہ قرآن ہے. اس اللہ کو چھوڑ دو، یہ شیطانی ایک آگ جو امریکہ یورپ میں اللہ بنی، اس کو بولو یہ اللہ ہے. وہ اس حد تک آگے کی تباہی ہیں. اب میں آپ کو ایک تھوڑا سا نقشہ بتاتا ہوں کہ علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جو گول میز کانفرنس کے دوران منہ پر لال دائرہ کھینچا گیا تھا، تو اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ کڑی سے کڑی دیکھتے چلے جانا. کہ مجھے بتایا کہ رنجیت سنگھ کی حکومت جو ہے یہ پشاور تک تھی. تو یہ حملہ وہی لندن میں وہ انویزیبل اسٹینگ نیٹ ورک کر رہا ہے. پھر یحییٰ خان پشاور سے طلب رکھتا تھا، تو وہ رنجیت سنگھ والی تلوار وہی چلی ہے یحییٰ خان کے اوپر جو ہے. اور اب یحییٰ خان جو ہے نا،
یہ پیارا نام ہے اللہ کا، قرآن میں یہ آیت کے طور پر لفظ استعمال ہوا ہے، آیت کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور یہ جو فاشد کی آگ، سلمان رشدی کی جو آگ ہے نا جی، یہ یحییٰ خان جو ہے نا جی، یہ کسی عورت کو دو حصے بنا کر، توبہ نعوذ باللہ، یا دو عورتوں، جیسے وہ لال سوٹ والی اور کالے سوٹ والی عورت، ہرے سوٹ والی اور کالے سوٹ والی دو عورتیں ہیں، سانگلہ ہیل، یہ یحییٰ خان ہیں، دونوں سے بدفعلی کرو، یہ فاشد کرو، تو سانگلہ ہیل کو ہم نے طاہر کر دیا، پلیت کر دی، طاہر پاک کر دی ان کو۔ یہ پہلے پلیت تھی، پاک تو تھی نا، نہائی دھوئی سے پاک تھی، وہ پلیت کرنے والی، اب ان کو ہم نے پاک کر دیا۔ اس کو بولتے ہیں انڈو کرنا، کہ اسلام جو پاکیزگی لے کر آیا ہے اس کے الٹ شیطانی کام کر کے اس کو پلیت کر دیں گے، اس کو توبہ نعوذ باللہ چھوڑ دو، اس پلیتی کو بولے یہ پاکی ہو گئی ہے۔ تو یحییٰ خان کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ تو سلمان رشدی کی جو کتاب ہے اسٹینک ورسز، وہ یہی ساری انڈو والی کتاب ہے، اس کو دلی سے لے کر وہ لندن لے کر گئے ہیں وہ۔ تو یہی لال آگ جو ہے نا قائد اعظم کے منہ کے اوپر اور پھر علامہ اقبال کے منہ کے اوپر کھینچی گئی، لال دائرہ جو ہے۔ یہ لال دائرہ اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ 2007 میں جب بہت سے لوگ شہید ہوئے فوج کے اور عوام کے، تو مجھے ہر جہاز کے اندر وہ لال دائرہ دکھایا جاتا تھا، ہر جہاز میں، ہر بلیٹن میں، ہر بریکنگ نیوز میں، جس بندے کو لال دائرہ کھینچتے تھے اسی کو قتل کر دیتے تھے۔ بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے 2007 میں جو ہیں۔ اچھا، ابھی لندن میں علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کا منہ پر لال دائرہ، اور پہلی مثال اب میں نے آپ کو دی رنجیت سنگھ پشاور، یحییٰ خان۔ دوسری مثال ابھی آج کی تازہ چل رہی ہے، محمد علی صدپارہ کیٹو، یہ سب سانگلہ ہل، یحییٰ خان، محمد بھی اور علی بھی، ایک ہرے سوٹ والی عورت، ایک کالے سوٹ والی عورت، یحییٰ خان، دونوں سے حفاظت کرو، قرآن سے دشمنی دیکھو۔ یہی تو اسٹینک ورسز کتاب ہے سلمان رشدی کی، سلمان کو جال میں جکڑ رہا ہے۔ محمد علی صدپارہ کے بعد تیسری مثال ہے لندن کا جو گول میز کانفرنس سے جو چل رہی ہے، کہ دو مسلمان لڑکیاں جو سانگلہ ہیل کی تھیں، ان کو کافر کیا گیا اور سکھوں کے جال میں جکڑا گیا وہاں پر امریکہ میں۔ چوتھی مثال بیچارہ محمد علی جوہر وہیں مر گیا لندن میں، اور اس کو جو ہے وہ بیت المقدس میں دبا دیا گیا۔ اس کے اوپر اسرائیل ہے اور دشمنی محمد علی سے ہے۔ اسرائیل نال تے فرانس شادیاں ہوندیاں نے جو اتنے نیندر پاجی چلدا انہاں دا، تے ایتھے کہ اسرائیل تسلیم نہیں کریں گے اسی۔ کیسے ظالم لوگ ہیں یار، دشمنی محمد علی سے ہے۔ کچھ کراچی کو ہم ترقی دیں گے، ترقی تھوڑی دیں گے اس کو۔ یہ مار دیا، یحییٰ خان مار دیا، محمد علی کو مار دیا 1948 میں، اس محمد علی کو بیت المقدس میں مار دیا، لندن میں مار دیا، تو ترقی ان کو بالکل ختم کر دیں گے، غربت مٹائیں گے، یعنی کوئی غریب رہ نہیں دینا، سارے غریب ختم کر دیں گے ایسی۔ محمد علی جناح جو بیچارہ مرا پڑا ہے اس میں کراچی میں، یہ بھی ڈسٹرکٹ سانگلہ ہیل ہی ہے، جہلم ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیو یارک میں جو ٹوئن ٹاور پہ جو حملہ ہوا، انہوں نے انویزیبل اسٹینڈ نیٹ ورک نے امریکہ کا جہاز لے کر امریکہ پہ حملہ کر دیا، اور صدر جارج ڈبلیو بش بولتا ہے کہ امریکہ از انڈر اٹیک، امریکہ انڈر اٹیک۔ تو وہ بھی سانگلہ ہیل حملہ ہی ہے، یعنی وہی نیٹ ورک جو ہے جو امریکہ سپر پاور پہ حملہ کرتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ یہ سکھ پلیت کینیڈا میں مووی بناتے ہیں، میں نے پاکستان کی لاریوں میں سفر کرتے لاہور، ملتان، میاں والی، سرگودا میں نے دیکھا، وہ کھینچ میرا فوٹو، یہ کینیڈا سے بیٹھ کے قائد اعظم کا مزار کا فوٹو کھینچتے ہیں۔ یہ بھی ڈسٹرکٹ سانگلہ ہیل کا حملہ ہے۔ محمد علی سکھ کینیڈا میں فلم بناتے ہیں، شوٹنگ کرتے ہیں، اتوں قائد اعظم کے مزار کا فوٹو کھینچ رہے ہیں۔ وہ نوکی کے اور سکھ پہلوان کی جو کشتی ہوئی کراچی میں، اور نوکی کراچی ایئرپورٹ تو نس گیا نوکی جڑے، یہ بھی محمد علی پر حملہ ہے۔ اچھا، اور نشتر پارک میں 12 ربیع الاول والے دن جو ہے مغرب کی نماز میں دھماکہ کیا گیا، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے نماز پڑھتے ہوئے، زخمی ہوئے، سینکڑوں شہید ہوئے، ہزاروں زخمی ہوئے، اور 64 علماء کرام اہل سنت کے شہید ہوئے۔ بعد میں شیر احمد شاہ نورانی کو بھی دل کا دورہ ڈال کے مار دیا گیا اسلام آباد میں جو ہے۔ اور یہ بھی ڈسٹرکٹ سانگلہ ہیل کا حملہ ہے، نشتر پارک میں جو حملہ ہے 12 ربیع الاول کے دن مغرب کی نماز میں، یعنی کہ یہ بھی محمد علی پر حملہ ہے۔ ہم امتی لوگ ہیں اور اپنا نام محمد یا علی یا
کوئی بھی اسلامی نام اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم متاثر ہوتے ہیں اسلامی نام سے، اس لیے ہم اپنا نام رکھتے ہیں۔ اور جمعے کی نماز میں جو حملہ ہوا پریڈ لائن مسجد میں راولپنڈی کینٹ میں، یہ بھی ڈسٹرکٹ سانگلہ ہیل والا حملہ ہے۔ سکھاں نال بڑی دوستی کر رہے ساڈا جڑے وہ پرائم منسٹر صاحب جڑے نے، تو کھا رہے زرداریوں تو بلاول نو آپس وڈ رہے ہیں آپس دے جڑے، تو سکھاں نال دوستی، سکھ سانو کھا گئے سارے۔ اچھا یہ سکھ بھی محمد علی کو امریکہ میں مارتے ہیں، یا یحییٰ خان جو تھا اس کو مارتے ہیں۔ یحییٰ خان کا مطلب ہی محمد علی ہے، یعنی کالے سوٹ والی عورت تھے، ہرے سوٹ والی عورت۔ اسرائیل بھی مارتا ہے محمد علی کو، دفنایا گیا وہاں بیت المقدس، وہ بھی محمد علی کو مارتا ہے۔ اور نشتر پارک میں جو یہ انویزیبل اسٹینڈرڈ نیٹ ورک ہے، یہ بھی محمد علی کو مارتے ہیں۔ تو جاپانی پہلوان وہاں سے محمد علی کو مارنے آتا ہے جاپان سے۔ آسٹریلیا میں بھی ایک دھراتی سے سر کاٹا جاتا ہے ایک ہرے سوٹ والی عورت کا، قبرستانوں میں جو ہے۔ یہ ساری دنیا محمد علی کے دشمن ہے۔ امریکہ کے ٹوین ٹاور کو جو اڑایا جاتا ہے وہ بھی محمد علی کے دشمنی ہے۔ یہ کیا محمد علی سے اتنی دشمنی کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو منوایا زمین پر، ایک اللہ کا نبی تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک اللہ کا پیارا امام تھا، شیر تھا، وہ تلوار سے کافروں میں سر کاٹے، اور ایک نے پیار سے قرآن پہنچایا۔ مسلمان متاثر ہو کے محمد علی نام رکھتے ہیں، تو شیطان نے یورپ سے بیٹھ کے محمد علی سے دشمنی رچائی۔ اچھا یہ آپ دیکھیں، یہ جو ہے نا صدام حسین کے 600 جہاز جو اترے نا بمبئی میں، میں تو بچ گیا، میں تو نہیں گیا بمبئی، اور میں نے زندگی میں ایک ہی نیک کام کیا ہے، اور میری جان کو آگ لگا دی گئی، اور جوانی میری داڑھی سفید ہوئی، سر دے وال اڑ گئے میرے۔ تو یہ بمبئی نہ جا کر جو ہے نا میں نے زندگی میں بڑی نیکی کی ہے۔ اور صدام حسین 600 جہاز جو ہے نا وہاں پر بمبئی میں اترنا، یہ جو ڈسٹرکٹ مانسیرا پہ 12 جہاز رات کو آدھی رات لے کر آتا ہے یہ انڈیا، اور پھر یہ سلالہ چیک پوسٹ پہ جو رات کو حملہ ہوتا ہے نیٹو کا 30 ملکوں کا۔ تو مجھے ایک فلم دکھائی گئی فرانس کی، اور ہماری تحریک لباک تو کہتی ہے ہر نائی کی دکان پہ فرانس سے کتوں پر لاند بھیج دو۔ تو وہ اصل میں ایک صبا قریشی جو ہے نا ایک عورت تھی پیلے سوٹ میں، تو اس کی غلط ویڈیو میرے کو اس میں جھگڑا گیا، تو پھر ایک اور صبا، پھر ایک اور صبا، ایک اور صبا، ساری مسلمان لڑکیاں برباد ہو چکی ہیں۔ تو یہ جب پریڈ لائن مسجد میں جو حملہ ہوا تھا نا جی، تو کچھ لوگوں کو پھانسیاں دی گئی تھیں 6 بندوں کو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حملہ کیا، اور پھانسیاں دینا ہماری فوج کی طاقت میں نہیں ہے، جیسے احسان الاحسان فرار ہو کے چلا گیا۔ یہ پھانسی ہم نے خود لی ہیں، اور پھر ہم وہ کتے کی طرح بری حالت پھانسی کی حالت میں آ گئے ہم جو ہے نا وہ۔ تو یہی بات صدام حسین کے 600 جہاز جو ہیں بمبئی میں اترے، اور وہ آج تک عراق اٹک گیا، انڈیا بمبئی میں اٹکا پڑا عراق جو ہے۔ کون مسلمان ہوگا جو کہ عراق کو بمبئی کی اٹک بندی سے نکالے گا؟ یہ بچہ دبئی تو غریب چھوٹا سا ملک ہے، غریب امیر ضرور ہے لیکن غریب یہ چھوٹا سا ملک ہے۔ عراق کے لوگ تو 8 لاکھ ریپبلکن گارڈ، 2 دریا، تیل سے مالا مال، سب سے بڑی طاقت عرب کی عراق تھا، وہ مر گیا بیچارہ، اور وہ بمبئی میں اٹکا پڑا ہے، اس کے 600 جہاز جو ہیں۔ اور انڈیا جو 12 جہاز لے کر آیا ہمارے مانسیرا میں، ہمارے 10 شہید کر دیے، یہ بھی اٹک بندی ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں اٹک بندی اسی کرنی جائے گا اتنے۔ تو یہ کوئی مسلمان ہوگا جو صدام حسین کے 600 جہاز جو ہیں نا ان کا ازالہ کرے گا، اور عراق جو ہے بمبئی کی اٹک بندی سے نکل جائے گا۔ صبا قریشی کا جو میرے کو برا پروفائل دکھایا گیا، آزاد کشمیر میں اس زمانے میں ایک ہیلی کاپٹر میں راشد قریشی جو ہے نا اس کا ہیلی کاپٹر کو سانحہ ہوا، وہ زخمی ہو گیا تھا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ ان کے پیچھے ہیں، اللہ تعالیٰ دبئی کو بھی محفوظ رکھے، راشد قریشی کو بھی محفوظ رکھے۔ آزاد کشمیر میں زلزلے سے 74,000 آدمی شہید ہوا، اور 2005 میں 8 اکتوبر کو یہ زلزلہ آیا تھا۔ پاکستان نے قربانیاں تو بڑی دی تھیں، یعنی بام شہر میں زلزلہ آیا تو ایران میں، میرے پاس اخبار آج تک موجود ہے، عرب نیوز میرے پاس تھا، تو 50,000 بندے مر گئے تھے۔
تو مینوں لوگوں نے کہا یار اتنے ایٹمی دھماکہ ہوا، ایران بڑا خفیہ خفیہ ایٹم بم بنا رہا سی، دھماکہ ہو گیا تو مر گئے 50,000 بندے، پورا بام شہر ہی تباہ ہو گیا۔ تو کیا آزاد کشمیر بھی کوئی ایٹم بم بنا رہا تھا؟ 74,000 آدمی شہید ہو گئے، 74,000 آدمی۔ تو میں ہر پوسٹ میں بولتا ہوں کہ لوگ ایران سے زیادہ پاکستان کے دشمن ہیں، عراق سے زیادہ پاکستان کے دشمن ہیں، دبئی سے زیادہ پاکستان کے دشمن ہیں، سعودی عرب سے زیادہ پاکستان کے دشمن ہیں، کیونکہ یہ اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے۔ تو 74,000 بندے ایران 50,000 مرے نے، ساڑھے تو 74,000 مر گئے ساڑھے تا۔ تو بڑا دکھ دیا پاکستان کو شیطانی جال نے جو ہے۔ آسٹریلیا کے قبرستانوں میں رات کے اندھیروں میں ایک عورت کا، ہر ایک لباس والی کا سر کاٹا جاتا ہے دراتی سے۔ پھر ابھی انڈیا شبنم کو پھانسی دے رہا ہے، انگریزی میں اور جغرافیہ میں وہ پوسٹ گریجویٹ ہے۔ اور جرمنی جو ہے نا، اس کا تربیلا ڈیم سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ ہرا لباس جرمنی ہے، اور اگر آپ تربیلا بنیں گے تو ٹھیک، ورنہ ہم دراتی صاحب کا سر کاٹ دیں گے۔ یار یہ کیا معاملہ ہے؟ اتنا بڑا ظلم مسلمان قوم کے خلاف جو ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں جی ہم اقلیتوں کو جو ہے نا حقوق دیں گے، اور سکھوں کو اور ہندوؤں کو جو ہے تاکہ پاکستان کا مثبت چہرہ پیش ہو۔ یہ نہیں سمجھ رہے کہ سکھوں نے اور ہندوؤں نے ہمیں جکڑا ہوا ہے اپنے شیطانی جال میں، اور کروڑوں مسلمان ہیں، 50 کروڑ 40 کروڑ مسلمان ہیں انڈیا دے وچ، تو ان کی حفاظت سکھ کریں نماز پڑھتے ہوئے۔ یہ نہیں کہتے کہ نماز میں مسلمانوں کو جکڑا ہوا ہے۔ راجہ محمود آباد، راجہ امیر احمد خان، سٹینک نیٹ ورک نے میرے کو پڑھایا عامر احمد خان، یعنی آجا مر جا، یعنی نام اس کا امیر خان تھا۔ تو بعد میں اردو میں دیکھا تو امیر احمد، میں اس کو عامر ہی پڑھتا رہا، انگلش میں عامر ہی پڑھتا رہا۔ ہمیں بعد میں پتہ چلا یہ تو امیر احمد خان ہے۔ یہ تو اسی طرح انہوں نے اس بیچارے امیر محمد کو مارا، کالا باغ والے کو جو ہے، اسے خاندان برباد کر دیا۔ میں نے بڑا ارمان ہے ملک اسد سکندر جڑا ہے وہ جیل ہی مر گیا، بڑا دکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ بدلہ لے۔ یہ موضوع تو گزر چکا ہے، یہ اس سلسلے کی کڑی ہے کہ اس دور میں جو مہنگائی ہوئی ہے نا جی، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ پاکستان کی معاشی خود مختاری پہ ایک بڑا مہلک اور فیٹل اٹیک ہے۔ تو یعنی کہ ہماری سویلین گورنمنٹ کو نیازی بنانے کی پوری ایک مہلک ایکسرسائز ہے، اور یہ مہنگائی ناقابل قبول ہے، اور یہ ہمارے ملک سے اور عوام سے دشمنی ہے، اور ہم یہ دشمنی برداشت نہیں کر سکتے۔ حکومت یہ مہنگائی ختم کرے، اگر ختم نہیں کر سکتی تو حکومت سے الگ ہو جائے، کیونکہ اپنے کپڑے زیادہ وہ داغدار نہ کرے۔ یہ کوئی عام حملہ نہیں ہے، جو مہنگائی، اتنی مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی۔ یہ میں بات کروں گا آپ سے کہ راجہ محمود آباد جو ہے نا جی، وہ تو 92 گاؤں کا مالک تھا ہندوستان میں، پاکستان کا پہلا بجٹ پیش کیا، اور وہ داب دیا، بیچارہ گیا عراق میں، عراق سے پھر وہ گیا لندن میں، لندن سے وہ داب دیا ایران میں۔ اور محمد علی جوہر تحریک خلافت کے بہت عظیم سپوت تھے، اس بیچارے کو لندن میں مار کے داب دیا بیت المقدس میں، ایک ایران میں داب دیا، ایک بیت المقدس، آج کل وہ اسرائیل ہے۔ وہ اسرائیل بنایا بھی اس لیے، اس کو داب کر اس کے اوپر پھر اسرائیل بنایا گیا۔ اچھا، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 1971 میں ہمارا امیر عبداللہ نیازی صاحب جو تھے، وہ بیچارہ شہید ہوا زندہ وہاں پہ۔ میں نے پڑھا تھا اس 20 سال پہلے اخباروں میں بھی، اس میں بھی بھائی اس پہ الزام ہے کہ تم نیازی ہو، حالانکہ میں تو کبھی فوج میں بھرتی نہیں ہوا، میں تو ڈومیسائل ہی نہیں بنا۔ مجھے ساری عمر اخبار جہان میں شیطانی جال بولتا رہا کہ تو منیر نیازی ہے۔ کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانوں مرنے دا شوق بھی سی۔ اچھا، میں یہ بڑے شعر میں 400 اسٹوڈنٹس کے برابر اکیلا شعر پڑھتا تھا، میں اردو کے سارے شعر مجھے یاد تھے، سارے شاعر یاد تھے۔ یہ منیر نیازی کا شعر میں بڑے فخر سے لوگوں کو پیش کرتا تھا میں۔
یہ نہیں پتہ میری مجھے ٹھک رہی ہے. تو اب تو مجھے شعر سے ہی نفرت ہو گئی ہے، لیکن منیر نیازی سے مجھے ہمدردی ہے. وہ تو مسلمان ہے، منیر نیازی ہے، اس کے نام پہ تو میرا بھی رگڑا نکال دیا گیا. آپ منیر نیازی ہیں، مجھے منیر نیازی کہتے تھے اخبار جہان میں، یہ آپ کی شکل سے ملتا ہے، یہ منیر نیازی ہے، آپ بھی منیر نیازی ہیں. نہ میرا ڈومیسل بنے، نہ میں شاعر. اچھا پھر میں نے ساری شاعری کی کتابیں چھوڑ دیں، ساری چھوڑ دیں. میں سارے شاعر جو ہے نا یہ شیطانی جال کے قبضے میں ہیں، اور یہ شاعری ساری کی ساری اسلام کے خلاف ہے. میں نے سب ہی چھاڑ دی تھی. اب تو مجھے شعر یاد بھی نہیں ہے. تو یہ ہمارا منیر عبداللہ نیازی کا اور منیر نیازی کا مجھے بڑا افسوس ہے. پھر یہ 1970-71 میں یہ سانحہ ہوا ہمارا ایسٹ بنگال کا جو ہے. لیکن ہمارا ایک بندہ ہے راجہ محمود آباد کے جو 92 گاؤں، وہ تو مر گیا بیچارہ عراق میں، اور اس میں مسلم لیگ کا آدمی تھا. ابھی پی ٹی آئی کا آدمی آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں جو ہے ورلڈ کپ لیتا ہے. سانو لوگ یہ پیپسی کا بندہ ہے عمران خان جڑے ہیں سٹار بنا رہے ہیں، باہر دی طاقت جڑے سٹار بنا رہے ہیں، پیپسی کا بندہ ہے. اچھا تو جو وہاں ہمارے بندے کو مارنے کے لیے منیر عبداللہ نیازی کو آسٹریلیا قبرستانوں میں ہرا کپڑا بنا کے ایک عورت کو جو کپڑا پہنا کے اس کا دھرانتی سر کاٹ دیا جاتا ہے. ادھر ورلڈ کپ ہے 92، ادھر سر کاٹ دیا محمود آباد کا لندن میں راجہ صاحب کا. تو اس کو ورلڈ کپ مل رہا ہے. اچھا وہ بیچارہ مار دیا لندن میں محمد علی جوہر کو، وہ بیت المقدس دفنا رہے ہیں، اور اس لیے دفنا رہے ہیں کہ یہ اسرائیل ہے، اور یہاں ہم نے اسرائیل کو بنانا بھی ہے. اور یہ 1970 میں مر گیا امیر عبداللہ. اور یہ فرانس میں نے اخبار میں پڑھا کہ 7واں امیر آدمی، اتنے بڑے امیر آدمی سے شادی ہوئی ہے عمران خان کی جو ہے، جو پہلی بیوی ہے، 7واں امیر آدمی. سانوں تو 7 نمبر لے کے بیٹھ گیا. ساری مسلم لیگ مر گئی ساری. میں ذاتی طور پر مریا پیا، ساری مسلم لیگ مر گئی. اس کی شادی ہو رہی ہے 7ویں امیر آدمی سے، سنارے سے جو ہے عمران خان کی. کیا بات ہے، نیوندر بازی چل رہے ہیں. یہ یار یہ کیا تباہ، مسلم لیگ تباہ ہو گئی، مسلم لیگ تباہ ہو گئی، امیر عبداللہ نیازی تباہ ہو گیا. ہمیں تو نہ سکھ چھوڑتے ہیں، نہ ہمیں ہندو چھوڑتے ہیں، نہ ہمیں جاپانی چھوڑتے ہیں، نہ ہمیں آسٹریلیا کے لوگ چھوڑتے ہیں، نہ ہمیں اسرائیل چھوڑتا ہے. اور ٹوئن ٹاور پہ حملہ ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پر حملہ ہے. نہ روس تاشکند میں چھوڑتا ہے ہمیں. تو یہ ہمارے ساتھ کیا اشر ہو رہا ہے. واللہ میں بار بار کہتا ہوں، ایران کا تو ایک نام ہے، ایران اکیلا ہے اور پوری دنیا دشمن ہے، ایران کھڑا ہوا. سب سے زیادہ دشمنی پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان سے ہو رہی ہے. ہماری فوج کے جمعے کی نماز میں دھماکہ ہوا ہے، اصل لڑائی بھی یہی ہے. نماز پڑھتے ہوئے کسی بھی ملک، اسلامی ملک ہے یا کہ کوئی غیر اسلامی ملک ہے، کسی بھی ملک کے عبادت گاہ میں فوجیوں کے ہیڈ کوارٹر میں ایسا حملہ پوری زمین پر نہیں ہوا. اس سے پتہ چلا کہ انویزیبل سٹینک نیٹ ورک پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے. اچھا میرے کو جو دکھائے گی نا یہ لڑکی کیوب شکل میں سیدھی حالت میں ہتھیلی کی طرح ہے، یوں کیوب، ایک تو یوں کیوب ہوتی ہے نا الٹی ہے، یوں کمر کی طرح، ایک سامنے سائڈ کیوب ہوگی، وہ اس کے اوپر کتا کھڑا ہوا ہے. وفا خان پٹھان کی مٹی پلیت ہو گئی یار ہیں. پٹھان لے کے جانے نے دساڑ کے مار دیں امریکہ کے سمندروں کے. پھر یوٹیوب جانا ہے جی یہ تو ایک ڈرامہ سی ساڈا، تو یوٹیوب پہ بڑی بڑی پوسٹیں آتی ہیں. اور ایک اور فرانسیسی صبا قریشی کو دکھا کے نا مجھے ایک اور انگلش فلم دکھائے گی فرانس میں، فرانسیسی جوڑا ہمارے ہر نائی کی دکان پہ لکھا ہے فرانسی کتوں پر لعنت. تو لیکن وہ جو لکھوانے والے ہیں نا، اب وہ صبا قریشی کی آڑ میں مسلمان عورتوں کو ابیوز کرتے ہیں. فرنچ کٹ والا داڑھی، مجھے بھی کہا کہ آپ فرنچ کٹ داڑھی رکھ لیں آپ جو ہیں. میں نے کہا یار فرنچ کٹ داڑھی تو فیشن شوقین لوگ رکھتے ہیں، میں تو کوئی شوقین بندہ نہیں ہے. اس ٹائم داڑھی میں کچھ بڑی بھی ہوتی تھی، تو میں فرنچ کٹ داڑھی رکھ کے کراں گا یار، میں نہیں رکھی. تو وہ جناب والا اب یہ وہ جو اس نے وہ میرے کو کام ان کا شیطانی جوڑا دکھایا، ان کی جو فاشت دکھائی میرے کو. اب سلالہ چیک پوسٹ پہ جو نیٹو کا حملہ ہوتا ہے، ہائے ہائے، رات کے 2 بجے، وہ تو رات کے 12 جو ہلوڑ مچتا ہے نا انڈیا کے چوک میں، وہ جو ڈسٹرکٹ مانسیرا رات کا آدھی رات حملہ کرتا ہے ہمارے اس میں، درختوں کو شہید کرتا ہے. یہ نیٹو بھی حملہ کرتی ہے. اچھا اگر وہ حملہ کرتی ہے سلالہ کے پوسٹ پہ، اگر حملے سے بچنا ہے تو صبا قریشی اور پھر وہ شیطانی کام جو ہے. تو قریشیوں کے اتنے دشمن ہیں، سارے مسلمانوں کے دشمن ہیں. وہ صبا قریشی نے میرے کو اس لیے دکھائی کہ راشد قریشی جڑے آزاد کشمیر سے
انہوں نے ہیلی کاپٹر انہوں نے زخمی کیا. تو اتنا بڑا ظلم یار، اتنا بڑا ظلم. اور پھر یہ جو ہے یہ 11 سیکٹر میں دبا کے مار دیا ہمارے برف کے اندر. اللہ اکبر کا ایک اللہ کا نام لے کے مار دیا. ہمارے 134 تھے، پتہ نہیں 115 سے 10 فوجی ہمارے شہید ہو گئے. تو محمد صدپارہ کو بھی اس لیے مارا گیا ہے. تو صبا قریشی کے بعد انہوں نے میرے کو 3-4 لڑکیاں دکھائیں، وہ بھی صبا، یہ بھی صبا، یہ بھی صبا، یہ بھی صبا. تو یہ صورتحال ہے جی. نیٹو کا حملہ بھی یہ کرواتے ہیں اور برا کام بھی پاکستان میں انہوں نے چلایا ہوا ہے. میریٹ ہوٹل پر حملہ بھی یہ لوگ کرتے ہیں. پورے پاکستان میں ریپ اینڈ کلنگ بھی یہ کر رہے ہیں. اگر نہیں کرو گے تو بچوں کے سروں میں APS میں 9 گولیاں ماریں گے اور طاہرہ کو جلا کے راکھ کر دیں گے. راکھ اگر نہیں ہونا تو صبا قریشی کی طرح پھر آپ ابیوز ہونا شروع ہو جائیں، ورنہ نیٹو کا حملہ کروا دیں گے آپ کے اوپر جو ہے، ورنہ 11 سیکٹر بھر میں دبا کے مار دیں گے آپ کو ہم. اور پاکستان میں بھی سفید کپڑے پہن کے سارا کچھ نظام حکومت بھی ہم چلائیں گے. اتنا بڑا ظلم زمین پر کہیں نہیں ہو جو پاکستان میں ظلم ہو رہے ہیں. یہ تو پاکستانی فوج نے یا مسلم لیگ کے لوگوں نے، یہ لیاقت علی خان نے یا علامہ محمد اقبال نے یا قائد اعظم محمد علی جناح نے امریکہ سے تعلقات بنا کر، برطانیہ سے تعلقات بنا کر، یا یہ ابھی 2001 میں جو واقعہ ہوا ٹوئن ٹاور کا، اچھا فیصلہ لے کے پاکستان کو بچا لیا. اس بچانے کے بعد یہ حشر ہے پاکستان کا. اگر یہ ان کے شیطانی جال میں پھنس جاتے ان انویزیبل نیٹ ورک کے تو پاکستان کو نام بھی نہیں ملنا تھا. 23 دسمبر کو میرے کو نور جہاں دکھائی گئی، اس کی برسی تھی یا اس کی پیدائش تھی. تو اس کی 3 بیٹیاں آئی ہوئی تھیں. 93,000 آرمی پرسنل، ہر جگہ 3 بیٹیاں، 3 بیٹی، ایک بیٹی، ایک بیٹی. تو وہ یوں مڑ کے نا دیکھ رہی، پیچھے مڑ کے، یوں پیچھے مڑ کے دیکھ رہی ہے. فیض احمد فیض شاعر کو دیکھ رہی ہے. اچھا، فیض احمد فیض بھی ایک شاعر گزرا ہے. فیض اور فیض، ادھر بھی فیض تو ادھر بھی فیض. درمیان احمد، راجہ محمود آباد، امیر احمد خان، نواب آف کالا باغ، ملک امیر محمد، فیض احمد فیض. اس کی میری ایک دفعہ دکھائی گئی تھی کہ وہ ایک ویڈیو، تو وہ شاعری جو نا ریڈیو میں نے سنی تھی کہ 2 نیم کر دیا. وہ تو کوئی شاعری میں کوئی اس سے اور موضوع پہ شاعری چل رہی تھی، لیکن اسٹینک نیٹ ورک نے میرے کو میسج دیا کہ ہم نے 2 نیم کر دیا، پاکستان اور بنگلہ دیش بنا دیا، ہم نے 2 نیم کر دیا. 2 نیم کے درخت علیحدہ علیحدہ کر دیتے تھے. تو اب وہ نور جہاں بھی فیض احمد فیض کی طرف دیکھ رہی ہے پیچھے مڑ کر کہ ابھی بھی یہ فیض احمد فیض کے قبضے میں یہ لوگ جو ہیں. وہ مار گئی گورا قبرستان دے بیچاری قصور ہے، جگہ نہیں ملی قبر دی اس نے، کراچی چ مار گئی ہو. 23 دسمبر کو یہ دکھائی گئی نور جہاں. اس کے ذریعے یحییٰ خان کا بیڑا غرق کیا گیا. اور یحییٰ خان ہی سانگلہ ہیل ہے اور محمد اور علی پر حملہ ہے، اور نور جہاں بھی اسی حملے کے تحت تباہ ہوئی ہے. فیض احمد فیض کی شاعری سے کنٹرول کی جا رہی ہے وہ. اور فیض احمد فیض بھی کا مسلمان ہی تھا، لیکن شاعر سارے جھگڑے پڑے. جتنے شاعر میں نے شاعری چھوڑ دی ہے ورنہ مجھے ہزاروں شعر یاد ہوتے تھے میرے کو. منیر نیازی، فیض احمد فیض، میر تقی میر، سارے شاعروں کی شاعری جکڑے پڑے ہیں. اسلام کے نقصان کے لیے شاعری استعمال ہوتی ہے. یہ جو ہے نا ہمارے، ایک دفعہ خالد امیر سنا رہا تھا ریڈیو امریکہ سے، زرد پہاڑ، افسانہ، یہ ناول، یہ افسانے، یہ نثریں، یہ شاعری ساڑی تباہی مسلمانہ دی. ہائے ہائے، یہ بڑے PhD ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو ہمیں تباہ کر رہے ہیں. اسٹینلے کے ورسز جو کتاب لکھتا ہے نا سلمان رشدی، وہ پیڈا بکرے چلا کے انڈیا چو نہیں گیا تھے، لندن چو. وہ بھی کوئی پڑھا لکھا، کوئی PhD ڈاکٹر وغیرہ، کوئی پروفیسر وغیرہ تھا جس نے کتاب لکھی اسٹینلے کے ورسز. تو شاعری بھی کم شیطانیت ہے، لیکن یہ وہی گروہ کروا رہا ہے شاعری بھی جو ہے. اس موضوع میں 600 جہاز جو بمبئی میں اترے صدام حسین کے، وہی بات ہے کہ ہم نے 600 جہاز بمبئی میں نہیں اترنے دینے. بھلے 11 سیکٹر ہو جائے، بھلے سلال چیک پوسٹ پہ حملہ ہو جائے، بھلے ڈسٹرکٹ مانسیرا پہ حملہ ہو جائے، 12 جہاز انڈیا کے آ جائیں. جو غلطی مرتے وقت صدام حسین نے کی کہ 600 جہاز بمبئی میں اتر گئے اس کے، تو ہم نے عزت سے مرنا ہے. یہ غلطی نہیں کر رہی ہم نے کسی بھی مسلمان نے. میرا ایک دوست تھا سعودی عرب میں، سعودی ایئر لائن میں. میں نے کہا یار یہاں تو میرا دل نہیں لگتا اور بڑا نقصان ہے، اور میں تو امریکہ جا رہا ہوں.
بولا نہیں 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 نہیں، شاہ صاحب آپ امریکہ نہیں جانا. میں نے کیوں بھائی؟ بولا امریکہ اگر آپ جائیں گے نا، وہاں پہ جو 50 ارب سے زیادہ امیر آدمی ہوتا ہے، تو وہ اس کو رات کو نائٹ کلبوں میں جانا پڑتا ہے، وہ پھر پیتا پلاتا ہے، رنگینیوں میں حصہ لیتا ہے. آپ شریف آدمی ہیں، نمازی آدمی ہیں، آپ امریکہ جا کے کیا کریں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. اس ٹائم مجھے یہ محسوس ہوا کہ یار میں 50 ارب سے زیادہ امیر تو نہیں ہوں میں، اس نے میرے لیے مثال فٹ کیوں کر دی ہے؟ ایک اور دوست کو کہا گیا کہ بھائی شاہ صاحب آپ نے امریکہ نہیں جانا، امریکہ میں لوگ سانپوں سے ڈسواتے ہیں. ایک اور دوست نے بولا شاہ صاحب وہاں تو بڑا آپ ایک استخارہ کر لیں، لال رنگ ہرے رنگ کا، لال رنگ ہے تو نہیں جانا وہاں پر، اور وہاں دانت کا علاج بڑا مہنگا ہے. یہ لندن کے اس نے بولا، فاروق کمال صاحب نے جو ہے. مجھے 50 ارب کی بات بڑی یاد آ رہی ہے کہ 50 ارب سے زیادہ اگر امیر آدمی ہے تو وہ امریکہ نہیں جائے. اس کو کیسے پتہ خادم حسین 50 ارب سے زیادہ امیر آدمی ہے؟ مجھے نہیں پتہ، نہ تو میں امیر ہوں پہلے کبھی نہ آج. تو مائیکل جیکسن جب 50,000 سیڑھیاں جلائیں، اور جب 50% نوبل انعام لالا یوسفزئی کو ملا اور 50% ہندو بنیوں کو ملا، اور اسی شیطانی تلوار کے تحت جو ہے قائد اعظم کی بیٹی کو مبی میں کافر بنا کے ہندو کی شیطانی آگ میں غرق کیا گیا، پھر اس 50 کی بات مجھے سمجھ میں آئی. آج سمجھ میں آ رہی ہے میرے کو، تو یعنی کچھ دن پہلے بھی آ گئی تھی. تو امریکہ میں ایک نائٹ کلب میں حملہ ہوا دہشت گردی کا، کافی لوگ مارے گئے. وہاں نائٹ کلب میں عیاشیاں ہوتی ہیں، رنگینیاں ہوتی ہیں، پیتے پلاتے ہیں لوگ. تو میں نے کہا یار اس کلب میں بھی حملہ امریکہ میں ہو گیا، بہت بڑی دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا. اب ٹوئن ٹاور پر حملہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، اس نائٹ کلب پر حملہ ہوا تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوا. اسی لیے اس آصف نام کے بندے نے میرے کو بولا تھا کہ شاہ صاحب آپ نے امریکہ نہیں جانا، وہاں جو 50 ارب سے زیادہ امیر آدمی ہوتا ہے وہ نائٹ کلبوں میں جاتا ہے اور شراب پیتا ہے اور رنگینیوں میں حصہ لیتا ہے. آپ سوچ رہے میں ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. تو یہ صورتحال ہے. اور ایک مجھے پی ٹی وی پر ایک لڑکی بلیو کلر میں دکھائی گئی، اس نے ایک جاپانی بندے کو مسلمان کر لیا، آصف کو، اور 6 میمے بنا لیا اس کو جو ہے. 6 میمے بنانے کے بعد جو ہے وہ جناب نے کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا جی میرا شوہر ہے اور میں نے اس کو مسلمان کیا ہے. نوکی تو مارتا آ کے ہمارے پہلوانوں کو، اور کراچی قادر کے مزار پر جو ہے دوبارہ کشتی ہوتی ہے تو سکھ مارتا اس کو، وہ بھاگتا ہے کراچی ایئرپورٹ سے. اب سکھ ہے یا نوکی جاپانی پہلوان ہے، اور ہماری عورتیں پہلوان بنائی ان لوگوں نے، اور پھر وہ جاپانیوں کو مسلمان کرتی ہیں. یہی چکر وہاں 50,000 سیڑھیاں جلائی گئیں، مائیکل جیکسن نے جلا دیا 50,000 سیڑھیوں کو، اور میرے کو امریکہ نہیں جانے دیا گیا کہ وہاں پہ تو بھائی 50 ارب سے امیر لوگ جو ہیں وہ پھر وہ کرتے ہیں کلبوں میں، نائٹ کلبوں میں جاتے ہیں. پھر وہاں دہشت گردی بھی ہوئی ہے. تو یہ مسلمانوں کے خلاف بڑا جال ہے شیطان کا. اب لاہور میں ایک جاوید اقبال کا بندہ ہے کہ 100 بچوں سے اس نے ریپ کیا، ان کی باڈی جو ہے نا ڈرم کے اندر تیزاب بھرا ہوا تھا، اس میں ڈال ڈال کے وہ جلا کے مارتا تھا ان کو. میں نے اخبار میں اسٹوری پڑھی تھی، 100 بچوں سے ریپ کیا جاوید اقبال نے. اور ہمارا علامہ محمد اقبال ایک شریف آدمی، اور قائد محمد علی جناح شریف آدمی، مسلم لیگ کے یہ لیڈر تھے. ان کے لندن کے اندر جو ہے منہوں پر لال دائرے کھینچ کے ان کو جو ہے بری طرح مارا گیا، پوری مسلم لیگ کو مارا گیا. اور جاوید اقبال کے ساتھ کون سی شیطانی طاقت ہے کہ وہ 100 بچوں سے ریپ کرتا ہے اور تیزاب میں ڈال کر جو ہے ان کو مار دیتا ہے جلا کے. یہ ظلم پاکستان میں ہو رہا ہے. علامہ اقبال کی عزت لندن میں بھی نہیں ہے، وہاں بھی لال دائرہ اس کے منہ پر ہے، اور یہ لاہور میں سریعام 100 بچوں سے ریپ کرتا ہے اور تیزاب میں ڈال کے ان کو مار دیتا ہے. یہ اردو ویو پر مجھے ایک ساہیوال کی لڑکی جو ہے نا جی وہ دکھائی گئی، سنائی گئی کہ اس کو بیمار ہوئی، اسپتال گئی تو اس کے ساتھ کچھ ایسا برا ہو رہا تھا. وہ کہہ رہی میں دیکھ رہی تھی کہ ڈاکٹر مجھ سے برا کر رہے ہیں، کوئی اس کے غلط ٹیکہ لگا دیا یا کوئی اس کو کوئی انجیکشن لگا دیا، اس کی ٹانگیں مفلوج ہو گئی اور اس کی ٹانگیں کٹیں اور وہ اپاہج ہو گئی. پھر اس نے کتاب لکھی، اس نے پھر کیس امریکن سپریم عدالت میں کیا، اس کو ہرجانہ اس کو ملا ان ڈاکٹروں سے جو ہے. تو میں جب لندن جا رہا تھا تو میرے ساتھ ایک لڑکی بٹھا دی گئی، ڈیفینس کراچی کی، سلیٹی سوٹ تھا یا کاشنی رنگ کا سوٹ تھا، سادہ سی سمپل سی پنجابی، اور لڑکی سے مجھے پسند اچھی لگی، بھی سادہ ہے. وہ مجھے کہتی ہے 7 دفعہ میں جو ہے نا لندن جانے کی تیاری کو 7 دفعہ ریجیکٹ ہو چکی ہوں، میں پھر ٹرائی کروں گی، میری بہن لندن میں اسپانسر کرتی ہے.
اور مبارک نام کا بندہ جناب علی صاحب کی لڑکی جو ہے وہاں پر وہ 10,000 ہائی کورٹ میں تنخواہ لیتا ہے، وہ جناب علی صاحب کی لڑکی جو ہے اس کا دروازہ توڑ کے وہاں جو ہے نا اس کی آبروریزی کرتا ہے۔ یہ ساہیوال کی لڑکی بہت برا حملہ ہے۔ اور ایک دفعہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا تھا ساہیوال میں، تو میں نے کسی زمانے میں کوئی ہندوستان کے ڈرامے دیکھا ہوگا، اس پہ میں نے لانت بھیج دی تھی کہ پاکستان ڈرامے چنگے نہیں تھے، ہندوستان میں تو ریپ اور کلنگ ہے، تو دفع کر اس کو۔ تو وہ عورت لڑکی جو ہے نا وہ ایک چوبارے سے اتری، نیچے آئی، نیچے آ کے اس نے دوبارہ ویسی ایک لڑکی انہوں نے جو ہے نا داخل کر دی عمران خان کی پی ٹی آئی کے جلسے میں جو ہے، اور وہ بڑی ڈراؤنی اور چڑیل اور قاتل لڑکی اور وہ شیطانی روح، اور تبھی یہ نیازی بولتے ہیں عمران خان کو جو ہے، انڈیا والے جو ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ساہیوال پر بڑا حملہ ہے ہمارا جو ہے نا، ساہیوال کے اوپر جو ہے ہندوستان کے شیطانی جال کا بڑا حملہ ہے، ساہیوال کو وہ بڑے حملے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، ہم نے ساری عمر کمپیوٹر کا نالج پڑھا، مائکروسافٹ یا سسکو اور بہت سی ویب سائٹس ہیں، پھر اسلام آباد پاکستان، جب بھی جیوگرافی آتی تھی اسلام آباد پاکستان سلیکٹ کرتے تھے، پاکستان اسلام آباد، پاکستان اسلام آباد۔ اب ایک اور چیز آئی ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے ایک ویب سائٹ پہ کوئی اکاؤنٹ بنایا، تو وہاں پہ جناب اللہ ایشیا کراچی، تو میں نے ایشیا کراچی بنا دیا، میں نے بڑا ڈھونڈا اسلام آباد کو، بڑا ڈھونڈا پاکستان کو، میں نے نہ مجھے پاکستان ملا نہ مجھے اسلام آباد ملا، تو میں نے اس پہ بھی بنا دیا، جو کراچی ہے پاکستان کا شہری ہے، میں نے بنا دیا۔ شیطانی جال نے میرے کو پیغام دیا، یہ ایشیا کراچی اور شے ہے، یہ اسلام آباد پاکستان اور شے ہے، پاکستان سے ایسی دشمنی ہو رہی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان سے دشمنی جو ہے شیطانی جال ہر اسلامی ملک سے زیادہ کر رہا ہے۔ ابھی یہ کہ میرا باپ کو فوت ہوئے 2 سال 11 سال ہو گئے ہیں جناب والا، تو قبرستان کے اندر جو ہے نا جناب اللہ ابھی قائد ان کے مزار پہ جو ہے نا یہ جو بد فعلی کا دھندا جاری ہے، رشید نام کا بندہ دھندا کر رہا تھا، اور یہ بڑے ہائی لیول پر شیطانی جال کرتا ہے، انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک کرتا ہے، پوری قوم کو ابیوز کر رہا ہے۔ میرے باپ کو انہوں نے قبرستان میں اس طرح ابیوز ہوتے ہوئے دکھایا میرے کو۔ پھر میں جب مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تو رکوع میں جنرل شفاعت، اس میں حاضر سروس جنرل تھا، اور گوہر ایوب کو اس کے اوپر بالکل فٹ، وہ انڈین فلم کی طرح فٹ دکھایا جاتا ہے، نماز میں رکوع میں جو ہے مسجد کے اندر جو ہے فحاشت کا ایک بدترین نقشہ کھینچا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں جو ریپ اور کلنگ ہو رہی ہے نا، یہ انڈیویژول اسٹینڈنگ نیٹ ورک پورے اداروں میں اور عوام میں اور پارٹیوں میں اپنا جال رکھتا ہے۔ اور پھر جو ہے نا جب ڈسٹرکٹ مانسیرا پہ حملہ کیا تھا نا انڈیا نے، تو ایک مظہر نام کے بندے پہ، مظہر نام کے نام سے ہی ہماری تباہی ہوئی تھی بنگلہ دیش کے محاذ پر، جو 1971 میں جو ہے، تو وہ جناب والا میرے کو دکھایا گیا، اور وہ ایک لڑکی نیوز کاسٹر کہہ رہی کہ جنرل شفاعت نے ٹویٹ کیا کہ انڈیا کی بےعزتی کر دی ڈسٹرکٹ مانسیرا میں، اور ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ پھر وہ شیطانی جال مظہر میرے کو دیکھ کے ہنس رہا ہے، کہتے ہیں یہ وہ شیطانی جال کہہ رہے کہ دیکھو یہ جو لڑکی بولی یہی شفاعت ہے، جب یہ رکوع میں جاتی ہے تو گور اس کو جفا ڈالتا ہے، وہ شفاعت کو ڈالتا ہے وہ تو۔ اور یہ نماز میں جو حملہ کرتے ہیں، پوری زمین پہ جو مسجدوں میں دھماکے کرتے ہیں، یہ جو پاکستان کو انڈو کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ جو سٹینک ورسز سلمان رشدی کی جو کتاب ہے سلمان رشدی کی لندن میں، یہ قرآن کے خلاف شیطانی آیات لکھتے ہیں، تو ان کی شیطانی نماز بھی ان کی مطلب ہے، تو نماز کو چھوڑ دو، اس شیطانی کام کو نماز بولو۔ تو وہی بات ہے کہ جنرل شفاعت جو ہے سلمان رشدی تھیوری کے تحت جو ہے وہ رکوع میں ہوتا ہے، اور گوہر یوب اس کو چپا ڈالتا ہے، یہ بھی شیطانی کام کریں، یہ نماز پڑھ رہی ہیں، مسجد کے اندر میرے کو دکھایا گیا۔ اور ابھی جو یہ گلشن حدید میں جو ایک فرسٹ ایئر کی طالبہ جو ہے نا جی، اس سے جو واقعہ ہوا ہے نا جی، اس کو 5-6 لڑکے لے گئے اور ڈیفینس کراچی میں اس کے ساتھ ریپ کیا، اور اس کو وہ اپنے باپ کا منہ بند کر رہی ہے، چپ کرا رہی ہے، اس کا آنسو پوچھ رہی ہے، بس بولو نہیں، زبان نہیں کھولو، جو ہو گیا سو ہو گیا، فرسٹ ایئر کی طالبہ جو ہے، اور بار بار وہ مووی میرے کو پوسٹ دکھائی جاتی ہے فیس بک پہ، دوسرے سوشل میڈیاز پر جو ہے۔ تو پورے پاکستان میں ریپ اینڈ کلنگ ایک ہی انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک کر رہا ہے، اور ہماری جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں بنتی ہیں، ان کو بنانے والا یہی جال ہے، اس پہ کبھی کوئی قابو نہیں پائے گا، یہ کبھی نہ رکیں گے نہ یہ تھمیں گے، یہ کام جاری رہیں گے۔ لودھرا کی جو لڑکی رضیہ گئی تھی وہاں پر
کراچی میں اس سے ریپ ہوا، کافی سال پرانی بات ہے یہ. تو وہ بھی یہی تباہی ہے، لودھرا ہی نہیں پورے پاکستان میں تباہی جاری ہے. جب یہ لودھرا کی لڑکی کا قاتلوں کے مزار پہ یہ کام ہوتا ہے نا، سمجھو پورے پاکستان کی ہر مرد عورت پر حملہ ہو رہا ہے. اب میں نے شفاعت کے سلسلے دیے کہ اس کو بھی خاتون سمجھ کر ابیوز کیا جاتا ہے، ہر مرد عورت پر حملہ ہے. اچھا، یہ جو شیطانی جال ہے، یہ جو شیطانی آگ ہے، اب یہ جب میں سرگودا میاں والے سے آ رہا تھا، ایک لڑکی انہوں نے دکھائی سیدوں کی، یا یہ بندہ سید ہے، اور ایک عوانوں کی دکھائی، دونوں ناچ رہی ہیں. اب میرے کو غیرت آ رہی ہے. تو یہ کہتی ہے غلام نبی ٹھیٹھی، سنیل سیٹھی پورے ہندوستان کی طاقت. اب یہ جو شیطانی جال ہے یہ سنیل سیٹھی کے ساتھ ہے، سونیا گاندھی کے ساتھ ہے، اور برما والی آنگ سانگ سوچی کے ساتھ ہے. ان میں 100 آتے ہیں، سونیل سیٹھی یا سونیا گاندھی یا آنگ سانگ سوچی. لیکن یہ سمیرا ملک جو ہے کہ اسلامی خاندان کی عورت ہے، اس کی یہ دشمن ہے، اس کی قاتل ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ شیطانی آگ جو ہے. اچھا، جب پاکستان بنا تھا نا جی، مشرقی پنجاب میں سکھ مردودوں نے 20 لاکھ مسلمان شہید کیے. میں نے ڈیرہ غازی خان کی لائبریریوں میں، بورے والا کی لائبریریوں میں پڑھا، میں نے مسلمانوں کا قتل عام ہوا. ہمیں وہ لائبریریاں، وہ کتابیں آج بھی یاد ہیں، ہمارے نقش ہیں وہ کتابیں. تو جو ہمارا قافلہ ہیڈ سلیمان، ہمارا ٹرینیں کٹ گئیں، لاریاں کٹ گئیں، لیکن ہمارا قافلہ پیدل آیا. جب ہیڈ سلیمان سے ہمارا قافلہ پہنچا جو ہے پاکستان میں، بلوچ ریجمنٹ نے جو ہے نا ہمیں، ہماری زندگی میں آسانی پیدا کی، اور پاکستان کی آزاد فضاؤں میں ہم نے سانس لیا. تو 2 عورتیں شیطانی جال نے مار دی، ہمارا قافلہ وہاں سے گزر گیا. پاک پتن میں کوئی علاقہ ہے، پاک پتن میں، وہاں پہ اس کی ذمہ دار کے کھیت میں یا کہ فصل میں اس کو خواب آیا. ایک شیطانی جال نے اس کو ایک شیطانی کرندے کے طور پر خواب دیا کہ 2 عورتیں تیرے قبرستان، تیرے کھیت میں ہیں، ان کو تو دفنا. اس نے ان کو دفنایا، ان کا دربار بنایا وہاں پر. وہ دونوں جب بھی ڈالے آپس میں مری پڑی تھیں، وہ ہمارے قافلے کی سادات کی عورتیں تھیں. وہ ان کا دربار، ان کا میلہ لگتا ہے. تو وہی تو سانگلہ ہل شیطانی تھیوری ہے. وہ دربار ابھی پاک پتن میں ہے، ہیڈ سلیمان سے گزرنے کے بعد جو ہے. اور وہ عورتیں جب ڈالے پڑی ہیں، یہی قتل ان عورتوں کا ہوا پارٹیشن کے وقت. وہاں دربار ہے جی، میلے لگتے ہیں وہاں پر. تو یہی قتل محمد علی صدپارہ کا ہے، یہی قتل محمد علی جناح کا ہے، یہی قتل وہ 2 مسلمان عورتیں کافر کر دی وہاں پر جا کر. امریکہ میں سکھوں نے وہاں ان کو قبضے میں لے لیا. تو یہ قتل عام جاری ہے. لمبردار چونکہ 10 نمبر پہ ہوتا ہے ریڈ کلر، پھر لال کلر میں جگڑ لیں گے. ہم تو دھوڑے منہ والے لوگ ہیں، دھوڑے منہ 9 نمبر تے رکھو تو مسلمان جڑے چٹے منہ والے ہوندے نے، تھیلیسیمیا کر ہو بیماری کر دو، رتم ہوئی نہ خون ہی نہ بن دینا دا، تاکہ پھر دھوڑے منہ والے جی چٹے رنگ دے مسلمان چٹا لباس پہنا انہوں تو پھر مسلمان چٹے تاکہ رتے رنگ والے انہوں قابو کر کے رکھنے. لمبردار نے پھر 2 عورتوں کو قابو کر لیا. ان کے اب میلے لگ رہے ہیں پاک پتن میں جو ہے. اور یہ سانگلہ ہل کی تباہ کن شیطانی ہلاکت ہے. سانگلہ ہل شیطان جو ہے نا، یہ ہر بات الٹی لیتا ہے نا، کہ میں اس کو الٹا نہیں بولتا، شیطانی بولتا ہوں. کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ گیا تھا وہاں پہ میلسی میں، بچپن میں دوسری جماعت میں پڑھتا تھا، پتہ نہیں میں پہلی میں پتہ تیسری میں. تو وہاں جو ہے نا جی ایک بندہ آیا، میرے گھر گیا میلسی میں، مجھے وہ زمین کا چکر نظر آیا. تو بندہ نماز پڑھ رہا ہے، میں سورج ادھر سے نکل رہا ہے، وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے. تو میں نے اپنی پھوپھی کو بولا یہ بندہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے. نہیں یہاں کعبے کا رخ جو ہے اس طرف ہے، اور یہ نماز تو مکہ کی طرف رخ کر کے پڑھ رہا ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، نماز ادھر ہی پڑھ رہے ہیں. تو یہ ہر کام الٹا بولتے ہیں. بھی پاکستانی فوج کو ہمارے اخبار میں لکھا گیا یہ بھی عیسائی فوج ہے، بھارتی فوج ہے، سکھ فوج ہے، ہندو فوج ہے، یہودی فوج ہے. پاکستانی فوج کو کہا گیا. اور یہ بھارتی فوج کے کلپریٹس ہیں جو کہنے والے ہیں. شیطانی جال تو باہر سے ملا ہوا ہے. جب صدام حسین کی موت کے وقت اس کو 600 جہاز بمبئی میں اتر گئے، ثابت ہوا کہ مسلمانوں کو آخری وقت شیطان بمبئی میں مارتا ہے، وہ بھی ان کو حفاظت کا جھانسا دے کر بھی تم یہاں محفوظ ہو. تو پاکستانی فوج کو بھارتی فوج بولتے ہیں، عیسائی فوج بولتے ہیں، یہودی فوج بولتے ہیں، سکھ فوج بولتے ہیں. حالانکہ ہماری فوج کے سارے مسلمان افسر بیچارے شہید ہو رہے ہیں، دکھ میں ہیں، پریشانی میں ہیں. مجھے 25 سال پہلے کراچی میں
ملا ایک بندہ میمن جو ہے، بولتے ساڈے فوجی نے بڑا ظلم ہے، شراب پیندے نے تے بڑا گولیاں دوائیاں کھاندے نے، اتنا پریشر ہے کہ نیند نہیں آتی انہوں نے، تے شیطانی جال پیچھے لگے انہوں نے جڑے مسلمان کی زندگی فوج میں اتنی خراب ہے۔ اور سکھ عیش کریں پاکستانی فوج میں جو ہے، ان کو فیس بک پہ دکھایا جاتا ہے ان کی بیویاں عیش کر رہی ہیں، سکھ عیش کر رہے ہیں، سکھ جو ہیں وہ عیش کر رہے ہیں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کا یار، سپریم کورٹ میں ہندو عیش کر رہے ہیں اور مسلمان اکثریت مر گئی، اور پاکستان والے جی ان کی حفاظت کے لیے کہتے ہیں جی ہم تو مثبت چہرہ پیش کریں گے۔ جب مسلمان اکثریت کا یہاں بیڑا غرق ہو گیا ہے تو کس کی ہم حفاظت کر کے یا کس کو ہم سہولتیں دے کر یا حقوق دے کر ہم مثبت چہرہ پیش کریں گے؟ ہم یہ سکھ اور ہندو تو ہماری منزل ٹھوک رہے ہیں، ہم ان کو کیا تحفظ دیں گے؟ تو کہیں بھی مسلمان کے لیے پاکستان کے لیے زندگی کے نشان نہیں پائے جاتے۔ شیعہ ہے یا سنی ہے، کوئی بھی فقہ ہے، مسجدیں آباد کریں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کے گھر آباد کریں، وہاں ہماری زندگی ہے۔ پھر ہم دنیا کے دوسرے کام شروع کریں ہر شعبے کے اندر، اور ہماری زندگی باقی رہ جائے گی نماز اور مسجدوں کے صدقے، قرآن کے صدقے، اللہ رسول قرآن اسلام کے صدقے۔ اور مسجدیں آباد کرنے سے اگر ہمیں زندگی سے محبت ہے تو مسجدیں آباد کریں، نماز قائم کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ورنہ ہر جگہ موت کا راج ہے۔ مسلمان سے پہلے اسلام کا نام مٹایا جا رہا ہے، پھر اسلام زمین پر نہیں ہے، پھر مسلمان زمین پر نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ زمین پر رہنا چاہتے ہیں، مٹنے سے بچنا چاہتے ہیں، تو نماز قائم کریں، قرآن کی تلاوت کریں، مسجد آباد کریں، وہاں آپ کی زندگی ہے۔ اس کے بعد دنیا میں آپ کی زندگی شروع ہوگی۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔